آپ ایک ٹائم پہ ٹیپو کے ساتھی بھی تھے. میرے سے ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے دبئی میں گوگی بھٹ صاحب کا جو ہے مرڈر کرنا ہے. مرڈر آپ نے کرنا تھا؟ ہاں جی. وہاں پہ اس دن نا ڈسکس ہوتی ہے نرگس. کس سلسلے میں؟ نرگس کے مرڈر کے لیے. یہ کہیں ریکارڈ پر ہے؟ یہ سی آئی اے کے ریکارڈ میں ہے. نرگس کے مرڈر کا جو مبینہ پلان ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ فائدہ کیا ملنا تھا؟ اس کی ایف آئی آر عابد بوکسر صاحب پہ ہونی تھی. سب سے پہلے کس کا ایگزیکیوٹ کرنے لگے تھے؟ مظہر کا. کیسے؟ مظہر صاحب آتے تھے ٹیپو کی طرف, اچھا پیار تھا, اچھا تعلق تھا. کیا آپ کو پیسے اس کے بدلے ملتے تھے؟ مجھے پورا ذائچہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کام, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح آئے گا, جب تو اوکے کرے گا تب میں اس کو بلاؤں گا. آپ نے اوکے کیا؟ بلف کیا میں نے. اس کے بعد پھر سٹوری شروع ہوتی ہے. اصل اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ میں ساری زندگی تیرے گھر دا پانی بھراں گا. اے میرا ہاتھ میرے بیٹے دے سر تے وے, اے دو کام میرے کر دے. کام کیا تھے؟ ہاتھ پیر بن کے تان دے دیاں گا. ایک میرا مرڈر کر دے پولیس مقابلہ, اور ایک خالد چٹے گا. سی آئی اے آپ کے پیچھے ہے. آپ کے دوست کو آپ کی سپاری مل گئی, میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے. پھر دوستو آپ نے ایک ہفتے پہلے میرا پوڈ کاسٹ دیکھا گوگی بھٹ کے ساتھ. امیر بلاش کے قتل کے بعد جو الزامات لگے, جو ایف آئی آر ہوئی, اس کے اندر نامزد ملزم میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ سامنے آئے. اس پوڈ کاسٹ میں نے مینشن کیا کہ اگر فری کین میں سے دیکھنے والا کوئی بھی, وہ بے شک ٹرکا والا گروپ میں سے ہو یا جو ذکر ہم نے کیے, جو باتیں ہوئی, ان میں سے اگر کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. ہم سے رابطہ کیا گیا عثمان بٹ نامی ایک شخص نے, جو ٹرکا والا گروپ کی سائٹ پہ تھا بقول اس کے. انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کئی انکشافات کیے, کئی الزامات لگائے. اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد اگر کوئی فری کین میں سے اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے. ہم خود بھی رابطہ کریں گے بچو پہلوان سے, ٹرکا والا گروپ سے. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی پوڈ کاسٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ تمام باتیں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ گوگی بھٹ صاحب منظر عام پر آئے. اس کے بعد انہوں نے انٹرویوز دیے, ہم نے بھی ان کا پوڈ کاسٹ کیا. اس کے جواب میں بچو پہلوان انہوں نے بھی انٹرویوز دیے, آپ کا ذکر بھی ہوا. آپ ایک ٹائم پہ ٹیپو کے ساتھی بھی تھے, بڑا آپ کلوز تھے ان کے. بعد میں پھر آپ دونوں کے بھی اختلافات آئے, آپ پر بھی انہوں نے مقدمات کروائے, آپ نے بھی ان پر مقدمہ کروایا. پوری کہانی کیا ہے؟ جی میں آپ کو اس بارے میں لے کے چلتا ہوں 2001 سے لے کر 2006 تک. ہمارا ایک ٹین ایج تھی اس وقت, ایج اپنی اتنے ایج نہیں تھی. 2003 کا ایوان عدل کا جو واقعہ تھا, اس میں جس میں ٹیپو کے مرڈر ہوئے تھے, 5 مرڈر تھے اور 5 انجرڈ تھے, زخمی تھے. اس میں ایف آئی آر ہوتی ہے گوگی بھٹ صاحب کے اوپر, تیفی بھٹ صاحب کے اوپر, عابد باکسر پر. عابد باکسر کے اوپر. اس وقت ہمارا ان کے ساتھ, ٹیپو کے ساتھ ایک بھائیوں جیسا ریلیشن تھا, چھوٹے بھائیوں کی طرح. میں ان کو بڑا بھائی مانتا تھا اپنا. اس سے پہلے ہم ایک اسٹوڈنٹ تھے, شریف شہری تھے, اسٹوڈنٹ تھے ہم. اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کسی کے ساتھ. تو بچو صاحب نے تب ایک پلان تیار کیا تھا. مین ٹارگیٹ گوگی بھٹ صاحب تھے, جو اس وقت دبئی تھے اسی ایوان عدل والے مرڈر میں. وہاں پہ ایک ان کا دوست تھا بچو کا, خلیفہ اس کو کہتے تھے, ویلڈنگ کا وہ کام کرتا تھا. اس نے ان کو دبئی کا راستہ دکھایا, جو ایک چھپا ہوا راستہ تھا, جو آپ کہہ لو کہ انڈر ورلڈ کا, وہاں کے انڈر ورلڈ کا راستہ تھا. وہ ان کے بچو صاحب کے ایک دوست تھے, ان کے تھرو تھا. انہوں نے وہاں پہ جب ہم یہ وقوع ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ ہی ہر جگہ پہ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, رہ بھی رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں ہر طرح. تو ہمیں تیار کیا جاتا ہے, میرے سے ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے, ٹیپو کرتا ہے بات میرے ساتھ کہ دبئی جانا ہے اور دبئی میں گوگی بھٹ صاحب کا جو ہے وہ مرڈر کرنا ہے. تو میں کچھ سوالات کرتا ہوں کہ وہاں پہ
کس سسٹم کے تحت ہم جائیں گے, کیسے کریں گے وہاں پہ تو سیکیورٹی اور لا ان کا ایک بہت تگڑا ہے. ٹیپو کا آگے سے مجھے جواب تھا کہ وہ سارا ہم نے گراؤنڈ تیار کی ہوئی ہے, تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو تو ایک دفعہ ہم اکٹھے چلیں گے پہلے, اس کے بعد پھر وہاں پہ جا کے سارا معاملہ ہینڈل کر. اور یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے جانا تھا؟ یہ ایک میں تھا, میرے ساتھ 2 دوست تھے, اور آپ کہیں گے تو ان کا نام بھی میں لے دوں گا, لیکن فی الحال میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا. ہم ٹیپو, میں, بچو بعد میں آتا ہے, یہ ہمیں ساری وہاں پہ جو تعلقات ان کے تھے, جو بندے انہوں نے اپنے اوکے کیے ہوئے تھے, ان کے تھرو ہی ویزے نکلتے ہیں, تو وہی ہمارے ویزے نکالتے ہیں. تو ہم 1 بائی 1 نا اکٹھے ایک فلائٹ میں نہیں جاتے, 1 بائی 1. پہلے میں اور ایک دوست تھا ساتھ, پہلے ہم جاتے ہیں, پولا گاڑی جاتا ہے ساتھ. وہاں پہ ان کا ایک وہی بچو صاحب کا جو دوست تھا نا, انہی کے تھرو یہ سارا ان کے ہمارے ویزے بھی سارے نکلے, اور جو آگے تعلقات انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیے ہمارے, وہ بھی سارا انہی کی لائن سے تھا. وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہمیں نا ملتا ہے ایک عربی موتن تھا, لوکل تھا وہاں کا, بوبی عربی اس کو کہتے تھے. وہاں کا ایک لوکل, وہاں کا ایک کہہ لو گینگسٹر تھا وہ, اچھا. جس کے اوپر وہاں کی FIRs بھی تھیں, ڈکیتی کی بھی, اور ہاف مرڈر 300 یہاں پہ جیسے 324 ہوتی ہے اس طرح کے اس کے وہاں پہ پرچے وغیرہ تھے. ایک گینگسٹر تھا پورا, اس کا ایک گینگ تھا, لوکل تھا وہاں کا وہ. صبح پہنچتے ہیں, فلائٹ تھی ہماری تقریباً پہنچتی ہے فلائٹ کو 4:30 بجے وہاں کے دبئی کے. وہاں پہنچتے ہیں ہم, جا کے جہاں ایک النادا ٹاورز ہیں, وہاں پہ آلریڈی فلیٹ لے لیا گیا ہوا تھا. وہ ٹیپو نے سارا نا ایک گراؤنڈ وہاں تیار کر لی ہوئی تھی. یہ سارا کام ہوتا ہے 3-4 ماہ میں, ایوان عدل کے وقوع کے فوراً بعد. یہ وہاں پہ یہ سارا سسٹم تیار کرتے ہیں. وہاں پہ ایک فلیٹ دیا جاتا ہے, گاڑیوں کا ایک شو روم جو ہے نا, اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو ہم وہاں پہنچتے ہیں جب, تو وہاں پہ آلریڈی ہر چیز تیار تھی. اس کے بعد جب ہم صبح فلائٹ پہنچتے ہیں, میں شام کو اٹھتا ہوں جب سو کے, 3-4 بجے کا ٹائم تھا, تو ناشتہ وغیرہ ریڈی ہوتا ہے. تو مجھے کہا جاتا ہے کہ میں, بڑا ہال کمرہ تھا ایک, وہاں پہ یہ سارے بیٹھے تھے, مجھے کہا جاتا ہے میں وہاں آ جاؤں. کچھ دوست آئے ہیں, کچھ مہمان آئے ہیں. باہر نکلتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, مجھ سے تعارف کروایا جاتا ہے بوبی کا. اب وہ ایک ایسا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس قسم کا یہاں پہ اس کا سسٹم سین ہے. مجھے آدھے گھنٹے بعد نا وہاں پہ وہ پسٹل دکھایا جاتا ہے, جو انہوں نے بلوچستان سے پورٹ کے ذریعے وہاں منگوائے تھے. اسلحہ جو انہوں نے منگوایا تھا, تقریباً کوئی وہاں بیٹھے جو باتیں ہوئیں تو 12-13 لاکھ روپے کا انہوں نے ایک پسٹل وہاں پہ منگوایا تھا اس وقت میں, 2003 میں. اچھا, یہ 3-4 لوگ آپ گئے تھے, لیکن ہاں, جو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اس پلان کو, وہ آپ نے کرنا تھا, مرڈر آپ نے ہاں کرنا جی, تھا؟ ہاں جی, ہاں جی. وہاں پہ پھر ہمیں اس دن پہلے دن یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار دبئی جیسی جگہ پہ یہ چیزیں ارینج ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے ایک کوئی نیٹ ورک ہے. اگلے دن ایک دن بعد ٹیپو کی فلائٹ تھی, ٹیپو پہنچتا ہے وہاں پہ. اگلے دن نا ہم جس دن ٹیپو آتا ہے تو پولا گاڑی, میں, ٹیپو, یہ سارے ہم وہاں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ ایک ہے برجمان سینٹر دبئی میں. ایک ان کو اطلاع تھی کہ وہاں پہ بٹ صاحب کہیں رہائش پذیر ہیں کسی اپارٹمنٹ میں. اچھا, اور ٹارگیٹ گوگی بٹ تھا یا گوگی بٹ ٹیفی صاحب, بٹ, دونوں؟ گوگی بٹ تھا. ابھی فی الحال ان کے جو آ رہا تھا ریڈار میں, جو آ رہا تھا, وہ گوگی بٹ صاحب آ رہے تھے. بٹ صاحب کرتے تھے واک وہاں پہ, اس کے برجمان سینٹر کے نیچے ایک باقاعدہ پورا ایک ٹریک بنا ہوا ہے. وہ اطلاع ان کو بڑی اتھینٹک تھی اطلاع ان کو. بہرحال ہم وہاں پہ گئے, جگہ دیکھی ساری. پھر 2-3 دن بعد نا
ہم جاتے رہے ہیں, جگہ دیکھتے رہے ہیں. پھر ہم جو ٹائمنگ تھی بٹ صاحب کی واک کی, اس ٹائم پہ ہم کافی 2-3 دن ہم نے ورک کیا, لیکن ہمیں بٹ صاحب کا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا کوئی. وہ پھر ہم اطلاع آتی ہے ٹیپو کو کہ وہ یہاں سے کہیں اور جگہ پہ ٹریول کر گئے ہیں. ہم وہاں پہ کافی دن, ٹیپو رہتا ہے ساتھ کچھ 3 سے 4 دن مزید. اوپر جب اس کو کنفرم ہوتا ہے نا کہ یہاں سے جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے, جہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے, وہاں سے گوگی بٹ صاحب کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں. ٹیپو یہ سب کچھ اسی طرح وہاں پہ پھر سٹاپ کرتا ہے, میں وہاں پہ رہ جاتا ہوں, یہ واپس آ جاتا ہے ٹیپو. پولا گاڑی بھی واپس آ جاتا ہے اس وقت میں. اچھا ٹیپو واپس لاہور میں آ گئے, آپ دبئی میں ہیں. دبئی میں کیا ابھی بھی آپ کا ٹارگیٹ گوگی بٹ ہے؟ گوگی بٹ کو مارنے کے لیے آپ دبئی میں رکے تھے, وہ پلان پھر کس طرح سے ہوا؟ گوگی بٹ صاحب پھر دبئی میں کہیں ان کو کوئی سٹوری نہیں ملی گوگی بٹ صاحب کی. انہیں پتہ چل گیا تھا؟ میرے خیال سے چل گیا تھا پتہ, اسی لیے منظر سے ایک دم غائب ہوئے وہ. پھر میں وہاں پہ اسٹے کر دیتا ہوں, یہ واپس آ جاتے ہیں ٹیپو ٹرکا والا اور پولا گڑی وغیرہ. اور یہ بچو کا کام اتنا تھا کہ اس نے ہمیں وہ سارا ٹریک دینا تھا, وہ سارا سسٹم جو اس کے تعلق تھے وہ ان کے تھرو جو آگے سے یہ سارا تھا. ان کا کام اتنا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہ سارا ٹریک دینا ہے. میں پھر وہاں پہ گوگی بٹ صاحب کا ویٹ کرتا ہوں تقریباً کوئی 4 ماہ. 4 ماہ تک؟ ہاں جی. ساتھ دوست تھے 2 میرے, اور جو ایک انہوں نے کوئی ہائر کیا تھا, ایک میرا دوست تھا. ہم کو میرے خیال سے ہر ہفتے میں کچھ 4 دن ہم نا جس جگہ پہ بٹ صاحب کا اسٹے تھا ہم وہاں پہ ہی ہوتے تھے, دن سے رات تک, رات سے دن تک. سمجھ لیں کہ ایک ہم نے کیمرے ہی لگائے ہوئے تھے, سمجھ لیں. وہاں پہ کافی ٹائم ہم نے کل کیا ہے وہاں پہ گوگی بٹ صاحب کو ٹریس کرنے کے لیے. لیکن وہ ان کے بھی علم میں کوئی بات آ چکی ہوئی تھی, کیونکہ ٹیپو کے بقول یہی تھا کہ یار بات سلپ ہو گئی ہے, بات نکل گئی ہے. تو اس وقت میں پھر یہ بھی ایک بڑی ہلچل پیدا ہوئی کہ بات تو آپس میں تھی یہ 5-7 بندوں کے, اور وہ بھی گھر کے جو لوگ تھے ان میں, تو بات کیسے سلپ ہوئی ہے, کیسے نکلی ہے, وہ یہ بھی ایک سٹوری وہاں پہ چلتی رہی ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے ٹیپو نے کہا کہ یار وہاں سے کلوز کر اور واپس آ. دبئی سے آپ واپس آ گئے ٹیپو کے کہنے پر لاہور. لاہور آ کر آپ نے کیا کچھ کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک جو سٹارٹ ہے ایک شوبز کا, اس سے میں ایک بڑی ہائی لائٹ سٹوری ہے, وہ سٹارٹ اس سے میں آپ کو کرتا ہوں. نرگس جب کینیڈا میں تھی, کچھ معاملات اس کے یہاں بنے تھے عابد بوکسر کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ کینیڈا چلے گئی تھی. نرگس صاحبہ کا ٹیپو ٹرکا والا سے کیا لینا دینا؟ وہ کیونکہ عابد بوکسر کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی نرگس کی, نرگس نے کروائی تھی. وہ پھر صلح گوگی بٹ صاحب نے کروائی. اس کے بعد نرگس چلے گئی کینیڈا, شفٹ ہو گئی, شوبز چھوڑ گئی. جب ایوان عدل والا واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایف آئی آر ہو جاتی ہے عابد بوکسر, گوگی بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب کے اوپر. ٹیپو کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوگا, یہ نرگس سے رابطہ کرتا ہے, اس سے رابطہ ہوتا ہے, اس کو فورس کیا جاتا ہے باقاعدہ کچھ تعلقات ڈال کے, رابطے کر کے, اور اس کو یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں, کیونکہ وہ شوبی سٹار تھی, وہ اس گلیمر کو مس کر رہی تھی میرے خیال سے. تو اس لیے جب اس سے رابطہ کیا جاتا ہے نا, اور اس کو شیلٹر کا یقین دلایا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر طرح سے سیکیورٹی بھی دیں گے, آپ پاکستان آئیں, کیونکہ وہ عابد بوکسر کے خلاف تھی, وہ اس معاملے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ تھا کہ میں اس کو کسی طرح کسی بھی حوالے سے یوز کر سکتا ہوں. اس کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ واپس. جس دن وہ آتی ہے لاہور ایئرپورٹ اترتی ہے, ایئرپورٹ سے سیدھا وہ ٹیپو ٹرکاں والے کے اڈے پہ آتی ہے, وہاں پہ اس کو لایا جاتا ہے. سیکیورٹی اس دن ٹیپو کی جاتی ہے ایئرپورٹ, اس کو ایئرپورٹ سے لینے. ایئرپورٹ سے سیدھی نرگس وہاں آتی ہے اڈے کے اوپر. اس دن تقریباً کچھ 10:30-11 بجے کا ٹائم ہوگا رات کا, مجھے یاد ہے اس چیز کا. اس کو وزٹ کرایا جاتا ہے, دکھایا جیسے کچھ ٹورسٹ نہیں آتے
تو ان کو دکھایا جاتا ہے اپنا کاروبار، اپنی جگہ، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، ایسے اس کو وزٹ کرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار نرگس کے ساتھ 2-3 لڑکے بھی تھے. تو مجھے نا ٹیپو اشارہ کر کے بلاتا ہے، میں جاتا ہوں پاس، میرا نرگس سے میرا انٹرو کرواتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے اس سے. تو اس کے بعد ہم جا کے نا اندر کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کے گھر کے نیچے ایک روم تھا جس میں ٹیپو رات کو بیٹھتا تھا، اور سارے اس کے دوست وغیرہ بھی بیٹھتے تھے آ کے وہاں پہ. اس کے بعد پھر ایک آپ نے نام سنا ہوگا، ایک دوست ہیں ہمارے، میں نام ابھی نہیں لوں گا اس میں، آپ کہیں گے تو آپ کو بتا بھی دوں گا کون تھا وہ. جب بات ساری ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کون آیا ہوگا. ایک دوست کو بلایا جاتا ہے، اس کو نرگس کے ساتھ انٹرو کروایا جاتا ہے. اس رات صبح 4 سے 5 بجے تک ہم نیچے بیٹھے رہے ہیں. اس دوست کے ساتھ نرگس کی باقاعدہ ساری ڈیل کروائی جاتی ہے وہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، وہ کیا ڈیل ہوتی ہے کہ نرگس نے اپنا کام شروع کرنا ہے شوبز کا، اس کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو ہر طرح سے فول پروف سیکیورٹی دینی ہے، اور اس کو ہر طرح سے شیلٹر دینا ہے. اور یہ سیکیورٹی دینی ہے ٹیپو ٹرکا والا نے. ٹیپو ٹرکا والے نے. ٹیپو ٹرکا والے نے اپنا ایک اس کا دوست تھا، اس وقت دنیا میں نہیں رہا، اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے، ان کو ہی نرگس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے وہاں پہ. نرگس اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے. نرگس کی وہ ایک ری انٹری جو ری لانچ اس کو کیا جاتا ہے، بڑی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے اس وقت میں نرگس کی. دوبارہ شوز کی ٹکٹیں بلیک میں لاکھ روپے کی، اس وقت میں 50 ہزار روپے کی ٹکٹ بکتی ہے، اور نرگس کا شروع سٹارٹ ہو جاتا ہے. کچھ تقریباً کچھ تھوڑے عرصے بعد ہی، کوئی 6 سے 7 ماہ بعد، میں اور ایک میرا دوست صبح کو تقریباً نا 5 سے 6 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، نماز فجر کے بعد ٹیپو نے اٹھ کے نا باہر آ کے بیٹھنا ہوتا تھا اپنے گراج میں بیٹھ کے وہ اپنے اڈے کے سارے مینیجرز کو وہاں بلا کے ان سے ساری رات کا جو کاروباری لین دین ہوتا ہے اس کا حساب وغیرہ دیکھتا تھا. ہمیں بھی اس وقت میں ہی ٹیپو بلاتا ہوتا تھا، کوئی پرائیویٹ اپنی بات کرنی، کچھ ڈسکس کرنی ہے. تو اسی طرح کال آتی ہے، میں وہ ایک دوست ہوتا ہے ساتھ میرے، ہم دونوں جاتے ہیں ٹیپو کے اڈے کے اوپر، ٹرکوں والے اڈے کے اوپر. وہاں پہ اس دن نا ڈسکس ہوتی ہے نرگس، کس سلسلے میں؟ نرگس کے مرڈر کے لیے. اور یہ کہتا کون ہے؟ ٹیپو ٹرکا والا. وہ کیسے ایک طرف سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ قتل کا پلان؟ ہم بھی کچھ اسی طرح ہی حیران ہوئے تھے جیسے آپ ہوئے ہیں. اس دن ہماری 2-3 ایشوز پہ بات ہوتی ہے اس میں، اور سب سے پہلے ہم نرگس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ تب تک تیفی بھٹ صاحب، گوگی بھٹ صاحب اور عابد باکسر صاحب یہ پاکستان آ چکے ہوتے ہیں. اچھا، اس ٹائم پہ تو ٹیپو ٹرکا والا اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں، یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں یا جو الزامات لگا رہے ہیں، اس کی سچائی جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ پلانٹڈ نہ ہو، آپ جو ہے کوئی پروپیگنڈے کے تحت آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. مطلب اس کے ثبوت میرے پاس نہیں ہے، نہ میں کراس چیک کر سکتا ہوں، میں پتہ نہیں کر سکتا. نہیں آپ بالکل پتہ کر سکتے ہیں. یہ کہیں ریکارڈ پر ہے، پولیس کے ریکارڈ میں؟ یہ CIA کے ریکارڈ میں ہے، 2006 کے باقاعدہ آپ کو آفس ریکارڈ ملے گا اس کا. آپ نے یہ ساری باتیں کہیں ہوئی ہیں وہاں یہ پر؟ ساری باتیں ٹیپو کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے ہوئی ہیں. اور اس میں اس وقت کے CIA ٹاپ رینکرز جو تھے CIA کے، جو CIA کو لیڈ کرتے تھے، وہ آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی ایک کا نام؟ عمر ورق صاحب، ٹھیک ہے. ملک فیاض صاحب، ٹھیک ہے، ملک خوشی محمد صاحب، ٹھیک ہے، اور جو عمر ورق صاحب کے ساتھ اس وقت ٹیم تھی. اچھا، نرگس کے مرڈر کا جو مبینہ پلان ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ فائدہ کیا ملنا تھا؟ اس کی FIR عابد باکسر صاحب پہ ہونی تھی، اور ہو سکتا ہے کوشش تھی ان کی کہ اگر یہ ہم کام کرتے ہیں تو گوگی بھٹ صاحب کے اوپر بھی وہ FIR ہو، کیونکہ آلریڈی
مقدمے وار تو تھے یہ، اور سب کو پتہ تھا، آفس افسران کو بھی پتہ تھا کہ یہ ایک اکٹھے، یہ گھر اکٹھا ہے اور یہ گھر ان کا مخالف ہے. اور نرگس ایک نام تھا اس وقت، ٹرینڈ میں تھی، جیسے آج کل ٹرینڈ چلتا ہے، کوئی ٹرینڈ میں آتا ہے اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. نرگس کی سیڈیز اور اس کا لائیو ڈانس بڑی دنیا پسند کرتی تھی، بڑی دنیا فین تھی اس کی. وہ ایک ہائی لائٹ ایشو بننا تھا اس وقت میں، کیونکہ وہ ایوان عدل والا وقوع ہو گیا ہوا تھا. ہمدردیاں جو تھیں وہ ٹیپو کے کھاتے میں تھیں. کچھ دوست جو تھے نا ٹیپو کے، وہ بھی اس کام کو پن کرنا چاہتے تھے. اور یہ نہیں ہوا کہ صرف پلان ہوا، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا. نرگس کے ڈرامے جو اس وقت چل رہے تھے محفل ہال میں، ان کو وہاں سے توڑ کے لایا گیا ناز تھیٹر کے اوپر. نرگس کو وہاں سے ہٹا کے ناز تھیٹر کے اوپر، کیونکہ ناز تھیٹر کا جو وقوع بنتا تھا نا وہ بڑا سائلنٹلی بنتا تھا، لوکیشن کا بڑا فرق تھا. اگر آپ ناز تھیٹر کا آپ نے دیکھا ہو، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ ایک وہ ویران سی جگہ پہ ہے، ہاں ویران سی جگہ پہ ہے، اور ہے بھی گوگی بٹ صاحب کے گھر کے بالکل پاس. وہ ایک پوری ایک ٹریک بنتا ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے نیچے گیرج میں آپس میں یہ باتیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں آگے سے سوال کر رہا ہوں کہ ٹیپو کو کہ یہ اس کا ہمیں یہ کرنے سے تو اس کے بعد ہم کیسے ان کو کور کر سکتے ہیں. ٹیپو کے آگے سے الفاظ تھے کہ وہ میرا کام ہے کہ ایف آئی آر کس طرح موڑنی ہے. تو میں نے اوکے کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے تھے، دل سے ایک محبت تھی اس کے ساتھ بھائیوں جیسی. اور ٹین ایج سے چھوٹی عمر تھی، ذہن میں ڈر خوف نہیں تھا کسی کا، بالکل بے خوف تھے اس معاملے میں. اور ٹیپو کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہوا تھا آلریڈی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایک دو چھوٹے موٹے کو 2-3 دوستوں کی وجہ سے اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی دو تین کام ہو چکے ہوئے تھے. ٹیپو کو پتہ تھا کہ یہ لوگ، یہ لڑکے جو ہیں یہ بے خوف ہیں، یہ میرے کہنے پہ میری محبت میں چل پڑیں گے میرے ساتھ اینڈ تک، مطلب ٹیپو کے انتہا تک. کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ پر مرڈر کے چارجز تھے؟ نہیں، ٹیپو نے ہی 2 کام میرے سے اس وقت اس سے پہلے کروا چکا ہوا تھا ٹیپو. اچھا، مطلب ٹیپو کے کہنے پہ آپ کے مطابق آپ نے مرڈر کیے تھے؟ وہ مرڈر کرنے تھے لیکن وہ مرڈر ہوئے نہیں، وہ زخمی ہو گئے تھے دونوں جگہوں پہ. وہ بھی اس میں ٹیپو میرے ساتھ چلان بھی ہوا تھا اس دن. پھر یہ نرگس والی بات جب ہوتی ہے، اس کے بات کرتے ہوئے اس کے وہ آ جاتے ہیں ورڈ ڈے کے جو مینیجرز وغیرہ تھے، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ان سے یہ اپنا 15-20 منٹ کرتا ہے، تو اس وقت نہ کوئی 6:15 6:30 کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا. تو ٹیپو پوچھتا ہے کہ گاڑی کون سی ہے پاس؟ تو میرے دوست کی ہی گاڑی تھی ایک جو ساتھ آیا ہوا تھا میرے. میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی ہمارے پاس سے. کہتا چلو ٹھیک ہے، تم میں اور یہ دوست. وہ ٹیپو کا بھی دوست تھا، جیسے ہم چھوٹے بھائی تھے ٹیپو کے، اس کا بھی ٹیپو کے ساتھ ڈائریکٹ میرے تھرو نہیں، اپنا ذاتی اس کا ٹیپو کے ساتھ ایسا ہی پیار تھا جیسا میرا اور ٹیپو کا تھا. ہم 3 جنے گاڑی میں بیٹھتے ہیں. کہتے ٹیپو نے کہا کہ چلو آؤ ذرا جانا ہے، ذرا اتنے متا نہیں جگہ دہا کے لیا وہاں تو گڈی چی کرنے ہیں گل. میں کہا چلو. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، اور اکثر اس طرح آپ یقیناً یہ بات مجھے آپ کہیں گے، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ بات کر دوں کہ یہ بات کرتے ہوئے نا تو جو لوگ سنیں گے نا وہ یہ سوچیں گے کہ ٹیپو جو 100 گن مینوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا وہ کیسے، وہ تو نکل ہی نہیں سکتا اکیلا. ہم اکثر اکیلے اس طرح ایک گاڑی میں اکثر ہم جاتے ہوتے تھے. تو ہمیں اقبال ٹاؤن کی طرف کہا جاتا ہے کہ ہم چلیں. مقصد کیا تھا وہاں جانے کا؟ وہ راستے میں
پھر اس نے مقصد بتایا نا. یہ مجھے ایک بندے کے بارے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے کی اس کی ٹائمنگ ہے. اور میں جب کویسچن کرتا ہوں نا کہ وجہ کیا ہے اس کو اس طرح کرنے کی، اس کا اگر اس کو کرنا ہے اس کے ساتھ اس طرح تو کیا وجہ ہے، تو وجہ بتائی یہی جاتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان ایوان عدل والے وقوعے میں اس کے خلاف ٹائمنگ تھڑا یہ وہ دینے میں شامل ہے. بندہ کون تھا؟ اس کا بہنوئی تھا ٹیپو کا، ٹونی. نک نیم مجھے ٹونی ہی پتہ ہے. جو اس کی ایک سسٹر وہاں پہ شادی ہوئی تھی اس کی، خود انہوں نے کی تھی شادی اپنی. وہ گھر دکھایا جاتا ہے، وہ ایک باہر ایک بیل سی وہ پودا تھا، بیل جو ہوتی ہے وہ لٹکی ہوئی، اور اس کا پورا براؤن کلر کا گیٹ تھا ان کا. وہ گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ گھر ہے ایسے ایسے. تب تک نہیں پتہ مجھے کہ یہ ٹیپو کا بہنوئی ہے، یہ اپنے بہنوئی کا اپنی بہن کا گھر دکھا رہا ہے. تو یہ بات جو میرا دوست ساتھ تھا نا، اس سے آلریڈی وہ کر چکا ہوا تھا ٹیپو. اور پہلے وہ یہ ایک دفعہ دیکھا ہے اس کو، فرسٹ ٹائم دکھا چکا ہوا تھا ٹیپو وہ گھر بھی. اب دوسری دفعہ ہم جا رہے تھے اور دوسری دفعہ میں بھی ساتھ تھا. وہاں جب ہم گھر دیکھ کے واپس ہوتے ہیں نا تو مجھے یہ ٹیپو کہتا ہے کہ وہ جڑا میں تن کہہ رہا نا، میں کہا ہاں جی ایتھے جی اسی 2-2:30 بجے کرنے ہیں نا. یہ ادوں سکولوں نکلتے ہیں کو بچیاں بھی لے کے، تو یار یہ نال ایک بڑھی کا بھی جڑا نا وہ بھی کام ہو سکتا، نہیں تو بعد چوں پھر انہوں بھی پڑھنا پینا. جی اسی ٹائم والا کریے نا تو دونوں کٹھے پڑھ سکنے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا بہنوئی اور یہ اپنی بہن ہوئی اور اپنی بہن کی بات کر رہا ہے. ان پر اٹیک کروانا چاہتے تھے. ہاں جی، مرڈر کروانا چاہتا تھا ان کو. یہ بات ہوتی ہے، ہم واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ گھر باہر بیٹھتے ہیں، ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں. یہ اندر چلا جاتا ہے. اوکے بھائی اللہ حافظ ہوتی ہے کہ کل یا رات کو نہ میں فون کرتا ہوں تو پھر یہاں پہ آ جانا، یہاں بیٹھ کے پھر تفصیلاً بات کریں. ہم چلے جاتے ہیں. اگلے دن دوبارہ فون آتا ہے، ہم جا نہیں پاتے اس دن وہاں پہ. 1-2 دن بعد دوبارہ ہم پہنچتے ہیں ٹیپو کے پاس، نرگس کے ساتھ جو یہ کرنا چاہ رہے تھے اس کی یہ پوری بھرپور تیاری کر رہا تھا. بات شروع ہوتی ہے نرگس کس سے ہی بات شروع ہوتی ہے. تو میں اس کو پوچھتا ہوں کہ جو کل تسی کہہ رہے سو جدے گھر دیکھا ہے تو انہوں نہ پہلے پڑھ لئیے. تو اس کے آگے سے الفاظ تھے یار وہ تو کول ہی نے کسی ٹائم بھی کر لیں گے، پہلے اس کام نو پورا کریے. نرگس والا وہ تو ان کے سمجھ لو پلیٹ میں تھی، ان کی شیلٹر میں تھی. اگر یہ ہو جاتا مرڈر تو اس کو مکمل پرسو ٹیپو نے ہی کرنا تھا. وہ ایف آئی آر پہلے ایک پورا خاکہ تیار ہو گیا ہوا تھا، کس پہ کروانی ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے. کیونکہ تب گوگی بٹ صاحب، تیفی بٹ صاحب اور عابد بوکسر یہ تاریخیں بھگت رہے تھے. تب تاریخوں پہ آ رہے تھے جا رہے تھے. اس دن ہمیں پھر یہ نرگس کی بات ہوتی ہے تو اچانک نا فون آتا ہے میرے دوست کو، جو دوست ساتھ تھا اس کو ایک فون آتا ہے. اس میں ایک کسی دوست کے کا کام تھا، کوئی کسی نے کہا ہوا اس کو، تو اس نے نا آگے سے کسی کو کہا ہوا تھا جس کا تعلق تھا افضال گجر کے ساتھ، رام گلی والے لاڈا گجر، ان کے چھوٹے بھائی افضال گجر جو ایم ایس ایف اس وقت وہ ایم ایس ایف کے ایک بڑے ایکٹیو جو تھے، لیڈر تھے، ایم ایس ایف کو لیڈ کرتے تھے ایم یو کالج کی. ایک اچھا نام تھا ان کا، ایک اچھا ان کا لاہور میں ایک سسٹم تھا ان کا. ان کے قتل کا موٹیو کیا تھا؟ قتل کیوں کروانا وہ تھا؟ بھی وہی تھا جو نرگس کا تھا کہ الزام جو ہے وہ گوگی بٹ، تیفی بٹ ان پر آ جائے. ہاں. کیوں؟ یہ بھی ایک وجہ بنتی کہ یہ کیوں، کیسے ان کی تک نام جاتا. ان دنوں میں نا عابد بوکسر کا اور افضال گجر کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا آپس میں. اس وجہ سے اگر افضال گجر مرڈر ہو جاتا اس وقت میں تو بعد میں کیا ہوتا یا کیا نہ ہوتا، بات اصل آتی نہ آتی،
لیکن فی الوقت اس وقت میں جب یہ مرڈر ہوتا تو وہ سیدھی ڈائریکٹ ایف آئی آر جاتی عابد باکسر عابد کے باکسر اوپر. پہ. اچھا ٹیپو کا یا آپ کا افضال گجر سے کوئی لینا دینا کوئی تعلق تھا اس ٹائم پہ؟ میں نے فرسٹ ٹائم لاڈا گجر اور افضال گجر اگر میں ملاقات ہوئی ہے نا تو ٹیپو کے اڈے پہ ہوئی ہے. وہ اور جاننے بڑا والے تھے ٹیپو کے؟ بہت زیادہ جاننے والے نہیں, ایک تعلق تھا, پرانا تعلق تھا. جاننا تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. مینس کہنے کے بات یہ ہے کہ میں نے, وہ بھی ایک دشمندار گھرانہ ہے وہ بھی, تو جس طرح وہ بھی نکلتے تھے, اپنی احتیاط ضروری ہوتی ہے, جس طرح وہ اپنی پوری سیفٹی میں نکلتے تھے اسی طرح میں نے ان کو کئی دفعہ ٹیپو کی اڈے پہ دیکھا ہے, ملاقات ہوئی ہے ان سے. میں جب یہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا دوست, تو وہ آگے سے کام ریلیٹڈ ہوتا ہے افضال کا, وہ فون پہ افضال کا نام لیا جاتا ہے کہ یار افضال بھائی تہاڈا تعلق ہے, تسی گل کر لو تے کام کراؤ میرا, یہ کوئی ان کا اپنا میٹر ہوگا کوئی. وہ جب فون پہ نام لیا جاتا ہے نا افضال گجر کا, اور اس کے بعد فون جب نیچے ہوتا ہے, فون بند ہوتا ہے, تو ٹیپو آگے سے سوال کرتا ہے کہ کس قسم کا کام ہے, کی ہوا ہے. وہ آگے سے بتاتا ہے کہ وہ ایسے کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا, اس میں کوئی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی یہ وہ, تو اس میں افضال بھائی کا وہ تعلق تھا, تو وہ اس وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں. اچانک ہی ٹیپو کے منہ سے پہلی بات جو نکلتی ہے کہ یار جی افضال دا کام لگ جاندہ ہے تو یہ عابد باکسر تے ہی پئے گا نا. میں مسکرایا ہوں, میں ہنسا ہوں اس کی طرف, میں نے دیکھا, میں کہا جی باجی این جی ہے وہ ہی پئے گا. اچھا جہاں تک میری انفارمیشن ہے ایک ٹائم پہ تو عابد باکسر اور ٹیپو ٹرکا والا ان کا تعلق بھی بہت اچھا تھا. صرف ان کا تعلق ہی اچھا نہیں تھا آپس میں, جتنا بھی آپ گروپ گوگی بھٹ صاحب کا دیکھتے ہو نا, ان میں سے ہاف سے زیادہ پہلے ٹیپو کے ہی دوست تھے. اس میں عابد باکسر بھی تھا, اس میں ملک احسان بھی تھا, کافی گھر تھے, حاجی حنیف وغیرہ, کافی گھر تھے جو پہلے ٹیپو کے ہی گھر جیسے تعلق, بھائیوں جیسے تعلقات تھے ان سے. اس کے بعد ٹیپو کے ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار دوست ہیں, گھر ہے, تعلق ہے, ناراضگی ہوئی ہے تو ایک دوسرے سے ملاقات بند ہو گئی ہے یا بات کرنی, رابطہ بند ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب ناراضگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے مخالف کھڑا ہو جانا. یہ سب جب گوگی بھٹ صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے مخالف کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہی ہو گئے ہیں نا. تو یہ کافی تعلقات جو تھے وہ اسی طرح ٹیپو سے ناراضگیوں میں آ کے, کچھ مجھے نہیں پتا کس کی کیا ناراضگی ہوئی تو ٹیپو سے تعلق ختم ہوا اور ادھر بنا, لیکن کچھ تو ہوگا ہی نا, کچھ ایسا ہی ہوگا کچھ. تو یہ مجھے ایسے بات کرتے ہیں نا جب کہ یار جی ایسا کام لگتا ہے تو پینا تو ادھر ہی ہے نا, عابد باکسر پہ. عابد باکسر, گوگی بھٹ صاحب, کیونکہ کٹھے جو تھے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی تھی اس کے کہ اگر کوئی ایف آئی آر کروانی ہے تو یار ان ساروں پہ اکٹھی ہو جائے. میں آگے سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جی, میں تسی کہہ دو, پا جی کہتا تھا میں ان کو, ہاں ٹھیک ہے پا جی, جی میں دیکھ لو جی میں کہو گے ہوئے ہو جائے گا. یہ اس دن نہ اس طرح دو عرفی بات ہوئی, زیادہ کوئی ڈسکس نہیں ہوئی اس دن. ڈسکس کا فوکس پھر نرگس رہا, اس دن ہم نرگس کے ہی بارے میں ساری بات وغیرہ کرتے رہے ہیں. پھر اس نے گراؤنڈ تیار کی نرگس کے لیے. ابھی نرگس کا وہ وقت نہیں آیا تھا اس کیونکہ ہم تو تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی تھی, ڈیلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. رہتا بھی میں اکثر وہاں پہ ہی تھا ٹیپو کے پاس ہی. تو ایک دن اسی طرح ہم جاتے ہیں تو مظہر اقبال صاحب, نام آپ سنا ہی ہوگا آپ نے, محکمے کے فورس کے ایک بڑے دلیر آفیسر ہیں. اس وقت ان کا رینک سب انسپیکٹر ہو چکا ہوا تھا, 2 پھول ان کو لگ چکے ہوئے تھے اس وقت. تو ہم اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, ناشتہ وغیرہ منگواتے ہیں, وہیں بیٹھ کے ہم ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ یہ بیٹھتے تھے نا, ٹیپو جہاں بیٹھتا تھا وہ ایک تخت پوش تھا, وہ نیچے گراج میں ان کے, جہاں پہ ان کے دادا بلا ٹرکوں والے کی پرانی مارک 2 گاڑی کرولا گولڈن کلر کی, وہ وہاں انہوں نے سیو کی ہوئی تھی اس گیریج میں. وہاں پہ یہ ایک تخت پوش رکھا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بیٹھ کے صبح اذانوں کے بعد اپنے کام کو دیکھتا تھا, حساب کتاب وغیرہ کرتا تھا.
وہاں اخبار پڑھتا تھا ساتھ وہاں پہ نا، وہاں اخبار ایک پڑھا ہوا، تو میں نے ایسے اخبار کی طرف دیکھا ہے تو فرنٹ پہ نا، اس کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر تھی، تو اخبار کھلا ہوا ایسے پڑھا ہوا تھا، تو میری نظر پڑتی ہے ایک تصویر کے اوپر اور ایک بڑی ساری ایک ہیڈ لائن کے اوپر. وہ ٹھیک ہے. مدر اقبال صاحب اس وقت لگے ہوئے تھے میرے خیال سے شادرے تھانے میں. ان سے نا کوئی تفتیش کے دوران کوئی بندہ وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے، تفتیش دوران حراست، انٹیروگیشن میں. اس میں وہ ایک خبر لگی ہوئی تھی، تو میں ایسے اخبار پکڑتا ہوں تو میں خبر پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو ٹیپو مجھے کہتا پڑھی وہ خبر؟ میں کہا ہاں جی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مظہر اقبال کا ٹیپو کے ساتھ ایسے تعلق تھا، بہت کلوز. آفیسرز میں نے 2-3 آفیسرز ایسے ہی دیکھے ہیں جن کا اتنا اس حد تک تعلق تھا ٹیپو کے ساتھ. اس میں ایک مظہر اقبال بھی تھا. تو وہ میں خبر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اچانک ہی نا یہ مجھے کہتا ہے یار ایسا کام نہیں کر سکتا تو. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جینون مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، اور نہ میں نے اس وقت سوال کیا اسے کوئی. اچھا، آپ پوچھتے نہیں تھے کہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کہ مخالفت تو ہے ٹیپو کی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ساتھ اور پھر عابد باکسر کے ساتھ، تو یہ نرگس کا ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کہ کوشش تھی کہ وہ ایف آئی آر پڑ جائے عابد باکسر پہ، گوگی بٹ پہ، افضال گجر کی وہاں پر پڑ جائے. مظہر اقبال کی ایف آئی آر کا ان سے کیا تعلق؟ اس کا مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا تعلق تھا، لیکن جتنی سپیڈ یہ بات ہونے کے بعد اس معاملے پہ ہوئی نا، اتنی سپیڈ نہ نرگس کے لیے تھی، نہ افضال گجر کے لیے تھی. یہ بات ہوتی ہے تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور بالکل اسپاٹ چہرے پہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا بات کی ہے. ایک فورس کا آدمی، ایک آفیسر ہے، تک نہیں بنتا کوئی اس طرح کی بات بھی کرنے کا. تو میں ہنستا ہوں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے، میں سے پوچھتا ہوں، میں کہا بھائی کتنے لگے ہیں آج کل؟ نہیں یار پتہ نہیں اتنے کدھر شدرے والے پاسے ہو گیا، کر لیں گا تو اینوں. میں کہا جی کہو گے تو ہو جائے گا، یہ کہڑی گل ہے، چل ٹھیک ہے. اشارہ کرتا ہی میری دوست کی طرف کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی بات نہ کرو. میں خاموش ہو جاتا ہوں. پھر ہم یہ کیونکہ نرگس کے لیے یہ سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا، اس کا وہاں سے شو بھی ختم کروا کے اس کا تھیٹر علیحدہ کروانا، ناز تھیٹر کی طرف لے کے آنا اس کو. اور اس کو نرگس کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ مجھے وہاں سے ادھر دوڑ کے ادھر کیوں لایا، کون لے کے آیا. وہ ایک رینڈملی جیسے کوئی پروڈیوسر آپ کو آفر کرتا ہے، آپ کو اچھی آفر لگتی ہے، آپ ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، وہ اس طرح یہ سین چلا رہے تھے. اچھا، کیا نرگس صاحبہ کو یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں آج کے دن پہ کہ ان کے مرڈر کی پلاننگ ہوئی، کس طرح سے ان کا تھیٹر چینج کروایا گیا، کیا ان کی نالج میں یہ تمام باتیں ہیں؟ انہیں پتہ ہے؟ ہاں جی ان کو پتہ ہے. وہ آئی بھی تھیں تب میں سی آئی مال ٹاؤن تھا تب، جب میں پیش ہوا، گرفتاری دی تھی میں نے، تب وہ آئی بھی تھی وہاں سی آئی مال ٹاؤن. تو یہ واپس جاتے ہیں، مظہر اقبال کے مرڈر کی پلاننگ چل رہی ہے، یہ ایگزیکیوشن میں کس طرح سے معاملات جا رہے تھے؟ سب سے پہلے کس کا ایگزیکیوٹ کرنے لگے تھے؟ مظہر کا. اچھا، کیسے؟ مظہر صاحب آتے تھے ٹیپو کی طرف، اچھا پیار تھا، اچھا تعلق تھا ان کا. اچھا، ایک طرف پیار ہے آپ کے بقول اور دوسری طرف آپ کے مطابق جو ہے ان کے مرڈر کی پلاننگ بھی چل رہی ہے. اور مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ ایک آفیسر، ہم نے بھی نام ٹیپو کے ساتھ تعلق بننے سے پہلے کا نام سنا ہوا تھا مظہر صاحب کا، یعنی ایک نامور آفیسر تھے. اب مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہے اور میں کنفیوز ہوں. اس بات کے فوراً بعد نا میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں چلنے لگ پڑیں. ہم وہاں سے نکلتے ہیں شارٹلی کہ جب ہم یہ بات ہوتی ہے مظہر والی، میں اور میرا دوست جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اڈے سے باہر آتے ہی سب سے ابھی اڈے سے باہر آ کے ہم گوال منڈی چوک بھی نہیں پہنچے ہوں گے، ہم نے جانا تھا ٹاؤن شپ. ابھی ہم گوال منڈی چوک میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے تو میرے دوست نے میرے ساتھ بات شروع کر دی کہ یار پلان کی گل کردا پیا سی. اس کے پہلے الفاظ تھے یہ کہ یار پلان کی گل کردا پیا سی. تن کی سمجھ آئی؟ میں کہا جنی کہ تن سمجھ آئی نا
ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝدار آدمی دشمندار آدمی ہے, بڑا جہاں دیدہ, گلی محلے کا بھی کوئی دشمندار نہیں. ایک نام ٹیپو ٹرکا والا, ایک سوچ ایک سمجھ کا نام تھا وہ. میں بھی حیران تھا کہ یار ضرور لازمی ہے کوئی کچھ چیز ہوگی, کچھ بات ہوگی. ہم آپس میں اور میرا دوست وہاں اپنے گھر پہنچتے تک نا ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ سن چیک کر دے پہلے. اپنے بھی ذہن, میرے بھی ذہن میں یہ چلنے لگ پڑا کہ یار یہ مجھے چیک کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایسی بات ہوتی ہے نا محکمے کی طرف سے, میں آپ ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کے, جس نے محکمے کے کسی آفیسر کو ٹچ بھی کیا ہے نا تو محکمے نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اس کا تو لازمی ہوتا ہے, پھر اس کو بچا بھی کوئی نہیں سکتا. یہ باتیں ہمیں علم تھا اس چیز کا, سمجھ تھی. اتنے بچے تھے لیکن اتنے بھی بچے نہیں تھے کہ اس چیز کی سمجھ نہ ہوتی. گھر پہنچتے ہیں, شام کو مجھے فون دوبارہ آ جاتا ہے ٹیپو کا, مجھے اڈے پہ بلاتا ہے. میں اکیلا جاتا ہوں تب. اب جو میرا دوست تھا نا وہ ایک اچھا خاصا ریکارڈ یافتہ تھا, اور اس وقت وہ اشتہاری تھا. شیخوپورہ میں ایک مرڈر ہوتا ہے, انسپیکٹر غفور تھوڑا. وہ مرڈر جو تھا وہ میرے دوست کا وقوع تھا, وہ انہوں نے کیا ہوا تھا. میں اس بات سے نا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو چیک کر رہا تھا, اس کے بہانے اس نے مجھے بھی چیک کیا ہے. کیونکہ ایک بندہ پہلے آلریڈی ایک انسپیکٹر کے قتل میں اشتہاری ہے, تو اس کو ایک اور آفیسر کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے, یا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یا آگے وہ کیا کرتا ہے. شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا. ہمارے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی کہ شاید یہ ہمیں چیک کر رہا ہے, دیکھنا چاہ رہا ہے. جب مجھے شام کو بلایا جاتا ہے نا, میں اکیلا جاتا ہوں, تو ہم چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کبوتر انہوں نے اوپر چھت پہ اپنی رکھے ہوئے, اکثر وہاں پہ چھت پہ ہم بیٹھتے ہوتے تھے. وہاں اوپر چھت پہ بیٹھ کے بھی پھر یہی ڈسکس ہوئی ہے, اور میں کچھ زیادہ حیران ہو گیا ہوا تھا. ایک تینوں کا ڈسکس ہوتا ہے یا اس ٹائم پہ مظہر اقبال صاحب؟ صرف مظہر اقبال کا, صرف مظہر اقبال صاحب کا. وہ باقی تین پھر ایک دم سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو مجھے اس نے 2 دفعہ پوچھا کہ کر دیں گا. میں کہا جی میں نے کوئی انکار نہیں کیا اس وقت اس کو. میں کہا جی کر دوں. کون ہوئے گا نال؟ میں کو 2-3 ہے نے کسی نے بھی نال پڑھ دوں گا. ایسے یہ ڈسکس ہو رہی ہے ایک نارمل بیٹھے ہوئے. اچھا, جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کیا آپ کو پیسے اس کے بدلے ملتے تھے, یا دوستی میں, یا وہ جو محبت ایک ٹائم پہ آپ میں تھی ان میں تھی اس وجہ سے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں؟ پیسے انہوں نے کیا مجھے دینے تھے, میں تو رہتا وہاں پہ اڈے پہ تھا کتنے دن. تو وہاں پہ ہم ایون کہ اپنی ریفریشمنٹ کے لیے بھی, اپنے کھانے پینے کے لیے بھی خود کے پیسے خرچتے تھے. جو ڈیرے پہ پکتا تھا نا, میں وہ نہیں کھاتے ہوتے تھے ہم. انہوں نے کیا پیسے دینے تھے مجھے. اب میرے ساتھ ایک پیار ایسا بنا, اور میری جو فطرت تھی, مجھے کسی کو مظلوم بن کے دکھانا نا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن ان کو بڑا شوق ہے خود کو مظلوم بن کے دکھانے کا. میں نے کبھی بھی ان سے کسی بھی چیز کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا. ایک پیار تھا. اپنی میری جو نیچر ہے کہ مصیبت میں ہے رو کے دکھا رہا ہے, میں اکیلا ہوں, میرا باپ بھی مرڈر ہو گیا ہے, میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, میرے بچے بھی چھوٹے ہیں, لڑائی اتنی بڑی ہے, میری آنکھ بند ہو گئی لڑائی زیرو ہو جائے گی. اس طرح کی جذباتی باتیں ہر وقت, جب بھی ٹائم ملنا ہے بیٹھنا ہے آپس میں اکیلے, تو یہ باتیں ہونی ہیں. آپ اتنے عرصے تک اڈے پر بیٹھتے تھے, کبھی آپ نے پوچھا یا آپ کو سمجھ آئی ہو کہ یہ ٹرکا والا گروپ اور یہ جو تیفی بٹ یا گوگی بٹ گروپ ہے آپس میں مسئلہ کیا ہے, لڑائی کس چیز کی ہے, مخالفت کس چیز کی ہے؟ میری سمجھ میں جو ان کی باتیں تھیں نا ٹیپو صاحب کی, وہ ایک جیسے انسان کو ایگو کہہ لیں آپ, وہ اس چیز کو نا ایگو کہہ سکتے ہیں, چدراہٹ ہی کہہ لیں اس کو علاقے. کیونکہ حدود تھانہ بھی ایک ہی روڈ ہے سیدھا آ رہا ہے, جس کے اینڈ پہ ادھر
ٹیپو ٹرکاں والا ہے اور اس کے دوسرے اینڈ پہ گوگی بٹ صاحب کا گھر ہے. علاقے کی چدراہٹ بھی آ جاتی ہے. ٹیپو کا خاندان چونکہ ایک پلوانی اکھاڑے کی پلوانی والا خاندان تھا. اکھاڑے کا پلوان اس وقت میں پرانے دوروں میں نا علاقے کا چودھری بھی ہوتا تھا. علاقے کے فیصلے, کسی کا کوئی جھگڑا, کسی کے کوئی قبضے کا, کسی کا کوئی لینا دینا, کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی نے کسی کو اوپر نیچے کر دیا, وہ فیصلے وہ کھاڑے کا پلوان کراتا تھا, جو کھاڑے کا مالک ہوتا تھا. وقت چینج ہوتا ہے, زوراور فیملی گوگی بٹ کی نکل کے آتی ہے. ان سے چدراہٹ سمجھ لے کہ وہ چھین لیتے ہیں. چھینتے نہیں تو ان کے کھاتے میں خود بخود جا گرتی ہے, یا وہ چھینتے ہیں, جو بھی کہہ لیں آپ. میرے خیال سے ان کو اس چیز کا نا بہت زیادہ وہ دل میں تھی ان کے, جو ان کا شروع سے ان کی لڑائی کا سبب بنی. اور میں نے جو خود ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکسیں کی ہوئی ہیں, میں کیونکہ سوال انسان کرتا ہے, ہم نے قصے کہانیاں سنی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, جب ہمارا تعلق بنتا ہے, ہم بڑے ہوتے ہیں, میں اس وقت ٹین ایج تھا 2001 میں جب تعلق بنتا ہے 2 میں, باتیں سوال بھی پوچھتے تھے ہم. مجھے جو سوال ایسے کرنے ہیں, تو مجھے یہی چیز سمجھ آئی کہ ان کو جو ہے نا اس چیز کا چدراہٹ ایک ان کے ہاتھ سے نکلی ہے, گئی ہے. مظہر اقبال پر آتے ہیں. مظہر اقبال کا نقشہ کھینچ لیا, ہاں, آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں رات کو اس کے پاس آتا ہوں نا اکیلا, جب اکیلا ڈسکس ہوتی ہے, تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اب ہر جو پلاننگ یہ 3 کی پہلے ہو رہی تھی نا, وہ اب ایک طرف ہے, وہ سٹاپ لگ گیا ہے. پہلے اب یہ کرنا ہے. میں جب وہاں سے نکلتا ہوں نا واپسی, تو سارے راستے میں یہی سوچتا جاتا ہوں کہ یار یہ وجہ کیا ہے, یہ چکر کیا ہے, یہ اس طرح کی اتنی کھلی ڈلی بات. اور اب مجھے باقاعدہ اس دن مجھے اس کا بتایا گیا کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے, یہ مجھے ٹیپو بتا رہا تھا. مکمل اس نے ذائچہ کھینچ کے دیا مجھے کہ میں نے اس کو بلانا ہے. یہ میرے سے گاڑی اکثر وہ لے جاتا ہوتا تھا ان سے گاڑی نا, ٹیپو سے مدر صاحب اکثر اس سے گاڑی وغیرہ لے جاتے تھے, ڈالا کروزر. تو یہ ٹیپو مجھے کہتا ہے کہ مدر صاحب نے آنا ہے میرے سے گاڑی لینا ہے. ڈالا غالباً ڈبل کیبن تھا ایک, تو وہ میں اس کو بلاتا ہوں, تو یہاں سے گاڑی لے کے نکلتا ہے. آپ چاہے اگلے چوک میں اس کے پیچھے لگ جاؤ, چاہے وہاں پہ ہی کر دو, چاہے جہاں پہ آپ کو مناسب لگے, ایزی, آپ وہاں جہاں سے نکل سکتے ہو وہاں پہ اس کو پکڑ لو. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے کر کے اوکے کر کے میں وہاں سے نکل آتا ہوں. اب سارے راستے میں سوچتا جا رہا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے, یہ اس طرح چیک تو نہیں کیا جاتا. چیک تو باقی کاموں سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن فورس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اب اس آفیسر کا کیا معاملہ ہے, یہ مجھے میری سوچ میں نہیں آ رہی. میں گھر پہنچتا ہوں, دوست کو کال کرتا ہوں, وہ گھر نہیں ہوتا, اس کو کال کرتا ہوں, وہ آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں آپس میں, میں اس سے پھر ڈسکس کرتا ہوں یہ ساری. وہ بھی حیران پریشان کہ یہ کیا چکر ہے. میری سمجھ میں پھر یہ آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جناب ہے, یہ جو آپ پہلے ایک مرڈر میں آپ اشتہاری ہیں نا, میرے خیال سے وہ کچھ اس معاملے میں چیک کیا جا رہا ہے, یا تو ہماری گرفتاریاں ہو جائیں گی, آپ کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں گا اگر ہم اس مرڈر کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ ایک پولیس آفیسر ہے اور بڑا تگڑا آفیسر ہے وہ. مجھے پورا ذائچہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کام, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح آئے گا, جب تو اوکے کرے گا تب میں اس کو بلاؤں گا. اس نے آج کل میں ہی, اور یہ آج کل میں کرنا ہے 1-2 دن میں. آپ نے اوکے کیا؟ میں نے اوکے کیا اس کو کہ ہاں میں کروں گا. باقاعدہ ایک نیچے ان کے اڈے کے باہر ایک ہے کیسر ہوٹل, وہ جیسے منجی ہوٹل نہیں ہوتے, مزدوروں کے لیے بسترے وغیرہ 4 پائی کرائے پہ دیتے ہیں, وہاں کھلے حالوں میں وہ ہے. اس کے نیچے گودام بھی ہیں, کچھ خالی بھی ہیں, کچھ کرائے پہ بھی ہیں. ان میں سے ایک گودام خالی تھا. مجھے فون آتا ہے, یہ مجھے بلاتا ہے, میں جاتا ہوں اس کی طرف اڈے پہ. اب میں نے اکیلا جانا شروع کر دیا, اب وہ دوست ساتھ نہیں جا رہا میرے. مجھے اگلے دن بلاتا ہے, مجھے اس گودام کی چابی دیتا ہے کہ یہ جگہ ہے آپ کے پاس, یہاں آپ نے اسٹے کرنا ہے, جب وہ آئے گا آپ یہاں بیٹھے ہو, جب وہ یہاں سے نکلتا ہے
تو آپ چپ کر کے یہاں سے نکلو اس کے پیچھے، تو وہ جہاں پہ آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں پہ ٹارگیٹ کر لو. میں اس سے چابی پکڑتا ہوں، وہاں سے نکلتا ہوں. دوست کے ساتھ میرا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں. میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار یہ بات ہوئی ہے. اب میں ذرا چھوٹی ایج کا تھا، وہ میرا دوست ذرا میرے سے 10 سال بڑا تھا. اس کو سمجھ بھی تھی، اس کے رابطے بھی تھے، پولیس افسران سے بھی رابطے تھے، اس کے CIA سے بھی اس کے رابطے تھے. وہ باقاعدہ اس کا ایک سسٹم تھا پورا CIA کے ساتھ. اب یہ بات میں نے نہیں پہنچائی CIA، اچھا، مطلب CIE کو پتہ چل گئی؟ وہ میرے دوست نے پہنچائی. اچھا ہاں. ٹھیک ہے. ہم باقاعدہ 2 دن بعد ٹیپو نے مظہر صاحب کو بلایا. ہم وہاں موجود تھے باہر. اپنی 2 کلیشنیں تھیں ہمارے پاس، ہونڈا تھا ایک ہمارے پاس، ایک گاڑی تھی ہمارے پاس. وہاں تک ہم گاڑی میں آئے تھے. وہاں سے ان کے پیچھے ہم نے ہونڈے پہ لگنا تھا. جہاں پہ یہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں ایزی، وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کرنا تھا ہم نے. اور یہ اب ہم پریکٹیکل نہیں کرنے چلے، اب ہم یہ دیکھنے چلے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. پھر کیونکہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں منہ اٹھا کے، اگر میرا اتنا پیار ہے ایک بندے کے ساتھ، میں اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، اور مزید اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو تو کہتا ہے وہ ہو جائے گا. اچھا بس تو مجھے ہیپی نظر آنا چاہیے. کہ اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تیری لڑائی بہت بڑی ہے، بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے، تو میں تیرے ساتھ ہوں. جہاں جہاں جو کہے گا، جس کو کہے گا اڑا کے رکھ دیں گے. اپنا یہ ذہن تھا، یہ بات تھی اپنے دماغ میں. ہم چلتے ہیں، مظہر صاحب آتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، گاڑی سے لے کے باہر نکلتے ہیں. آگے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، وہاں سے واپس ہوتے ہیں، روٹ چینج کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ہم وہاں پہ ان کے پیچھے تھے. اور جہاں تک ہم نے سوچا تھا نا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہونا ہے تو وہ اس ایریے میں ہو جائے گا. اور ہم مظہر صاحب کے پیچھے ویپنس کے ساتھ نہیں ہیں. ویپنس ہم نے گاڑی میں رکھ دی ہیں، خالی ہاتھ ہم ہونڈے پہ، کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اچھا، مطلب پلان نہیں تھا کہ ان کو مرڈر کرنا ہے؟ پلان مرڈر کا تھا، ٹیپو کا. آپ کا نہیں تھا؟ میرا نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں اوکے، یہ اوکے ہو جائے گا، یہ اوکے ہو جائے گا. ہوا کیا پھر؟ مظہر صاحب اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. ہم نے ایک حد تک، ایک جگہ تک جہاں پہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں تک ہم ان کے پیچھے آئیں گے. اگر ادھر کو گئے تو یہاں تک جائیں گے، اگر ادھر کو گئے تو یہاں تک جائیں گے. کیونکہ وہاں سے آپ نے نکلنا ہے، آپ نے 2 جگہ پہ جانا ہے، یا رائٹ یا لیفٹ. ٹھیک ہے. اگر رائٹ کی طرف ہوئے تو یہاں تک ان کے پیچھے جائیں گے، اگر لیفٹ ہوئے تو یہاں تک پیچھے جائیں گے. اگر ہمارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو وہ اس دوران ہو جائے گا. اب ٹیپو کا فون آتا ہے میرے نمبر پہ. ٹیپو کو یہ پتا تھا کہ میں سم چلاتا تھا دبئی کی، انٹرنیشنل سم. تو اس پہ فون آتا ہے، میں ٹیپو کا فون نہیں اٹھاتا. یہ ایک فون کرتا ہے بس مجھے، میں فون نہیں اٹھاتا. سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا. کیونکہ مظہر بھی اپنی جگہ پہ جہاں انہوں نے پہنچنا تھا مظہر صاحب نے، وہ پہنچ گئے تھے. راستے میں مظہر صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اب میرے خیال سے یہ کافی تھا میرا برا سوچنے کے لیے کہ ایک پولیس افسر حاضر سروس CIA کے، ان کا برا سوچا جانا، اور اس کے بعد میری طرف سے ہر طرح سے یقین دلانا کہ ہاں یہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی ٹائمنگ، اس کو بلایا جانا، پھر اس کو وہاں سے اس ٹائم پہ نکالا جانا، اور پھر وہ اپنی جگہ پہ جہاں اس نے جانا تھا وہاں تو وہ پہنچ گیا اور راستے میں کام ہی نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے جان بوجھ کے ان کو کہہ لو کہ ان کے ساتھ بلف کیا میں نے. تو یہ بہت تھا میرے بارے میں برا سوچے جانے کا. اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میرے ساتھ وہ اتنی بڑی ڈسکس کر چکے ہیں اور میں ان کے ساتھ دغا کر گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر سٹوری شروع ہوتی ہے اصل. پھر یہ میرے لیے جو ہے نا وہ پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے کچھ برا بول دیا ٹیپو کے لیے، یا ٹیپو نے مجھے کچھ برا بول دیا. ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں، اس وقت جب فون آپ کیا آتا ہے اسٹوری سناتے ہیں انہیں؟ کہ سلپ ہو گیا ہے، اچھا، پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم کہاں کو غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ نہیں مانتا؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے.
سمجھ گیا تھا ٹیپو. سمجھ گیا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا تھا. ہاں. اس کے بعد ڈسکس نہیں ہوتی کوئی. اچھا اب کوئی پلان ڈسکس نہیں ہو رہا, نہ بہنوئی والا جو آپ نے بتایا, نہ جو نرگس کا ہے, نہ افضال گجر کا جو آپ نے بتایا, یہ تینوں پلانس جو ہیں یہ اب خاموش ہو گئے ہیں. اس بات کے بعد ہر چیز کو سٹاپ لگ جاتا ہے. اچھا, اور کوئی اور بھی نہیں کرتا, کسی اور کو بھی یہ ٹاسک نہیں دیا جاتا؟ نہیں دیے جاتے ہیں. اچھا, آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں میں. اب ہر چیز پہ خاموشی چھا جاتی ہے ایک دم. ہم آپس میں اور میرا دوست آپس میں ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم یہ باتیں آپس میں اب کر رہے ہیں کہ یار سمجھ تو اس کو لگ گئی ہے کہ اس کو بلایا گیا ہے, میں نے اوکے کیا ہے تو انہوں نے بلایا ہے. وہ نکلا ہے اسی طرح سیم ایز اٹ از جس طرح بات ہوئی تھی کہ آئے گا, گاڑی مانگ رہے ہیں وہ, انہوں نے ہفتہ 10 دن گاڑی پاس رکھنی ہے, میں ان کو اس وقت بلاؤں گا جب آپ اوکے کرو گے, یہاں سے نکلے گا, ایسے ہوگا, وہاں پہ یہ 2 روٹ بنیں گے, کہیں پہ بھی اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ سب اوکے کیا تھا تو یہ یعنی کہ اس کو سٹارٹ کیا گیا, اس کو پلان کو. اب مکمل خاموشی چھا جاتی ہے اور اسی طرح میں اس کو فون کرتا ہوں رات کے ٹائم. یہ جو مظہر والی بات تھی نا, یہ تھی تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی 3-4 بجے کا. رات کو میں 8-9 بجے کال کرتا ہوں ٹیپو کو, فون پہ کوئی بات نہیں ہوتی, نارمل بالکل نارمل اچھا, جیسے بات ہوتی تھی ویسے ہی. میں پوچھتا ہوں کہ بھاجی میں لاواں چکر ادھر ہی آیا ہوں. مجھے کہتا نہیں تو نہ یار, پھر صبح لا چکر, میں ذرا سونا ہے, میں آج تھکے آیا ہوں. صبح مجھے فون آتا ہے اس کا کو تقریباً 5-5:30 بجے, وہی جو روٹین کا ایک ہوتی تھی. ہم اکثر ہفتے اگر 6 دن ملاقات ہوئی ہے نا تو 4 دن صبح کے وقت ہی ہوتی تھی. اگر نہیں ہے وہاں پہ, نہیں میں رہ رہا نا وہاں پہ, تو اگر اس طرح آیا ہوں نا تو صبح کے ٹائم ہی, کیونکہ اس وقت ذرا یہ اپنے آپ کو فری سمجھتا تھا. 9-9:30 بجے اس نے اپنے آفس بیٹھنا ہوتا تھا جا کے, تب تک نہ صبح 5:30-6 بجے سے لے کر 8-9 بجے تک یہ نیچے بیٹھتا تھا گراج میں. مجھے صبح ہم پہنچتے ہیں دوبارہ اس کے پاس. اب وہ دوست بھی ساتھ ہے, کوئی بات نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی. ڈسکس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا تھا, کیسے سلپ ہو گیا؟ کوئی بات نہیں ہوتی, خاموشی تھی. اچھا, میں بھی خاموش تھا. آپ نے بھی نہیں چھیڑی؟ نہیں میں نے بھی نہیں چھیڑی. وہ میرا دوست جو ہے وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا, ذرا بڑی ایج کا تھا, معاملات دیکھے اس نے کافی. اس نے بات شروع کی تو ٹیپو نے اگنور کی بات, اس نے اپنی بات شروع کی. وہی نرگس والے سے سٹارٹ کرنا چاہا لیکن ٹیپو نے اگنور کی بات. میں بھی سمجھ گیا اور میرا دوست بھی سمجھ گیا. ہم وہاں سے اسی طرح ناشتہ منگواتا ہے, پھر ٹیپو ناشتہ کرتے ہیں ہم پوڑی حلوے کا وہاں بیٹھ کے. تو ہم وہاں سے نکلتے ہیں اور اڈے سے باہر نکلنے کے بعد میرے اور اس میرے دوست کے ایک ہی الفاظ تھے کہ تیاری پھڑو ہونا پڑی. یہ کچھ تھا جو ہمارے اوپر سے گزرا ہے, ابھی نظر نہیں آ رہا, ابھی سمجھ نہیں آ رہا. مطلب اب آپ لوگوں کا نقشہ کھنچ گیا ہے؟ میرے ذہن میں تو تھا کہ کھنچ گیا ہے. ایک دن گزرتا ہے, 2 دن, وہ میرے دوست کو نا انفارمیشن آتی ہے CIA سے. انسپیکٹر فیاض صاحب, ملک فیاض, المعروف فیاض ٹنڈا, اللہ پاک ریق کے رحمت کرے, ان کا فون آتا ہے میرے دوست کو. وہ کہتے ہیں ملاقات کا. میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ یار ایسے انہوں نے فون کیا ہے تو بڑی ضروری کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے, بس ملاقات کر. ان کو پتہ تھا فیاض صاحب کو کہ میں اس لڑکے کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں, اکٹھے رہتے ہیں, یعنی کہ ہم. وہ جاتا ہے ان سے ملاقات کرنے. ملاقات ہوتی ہے CIA مال ٹاؤن کے باہر. وہ اس وقت CIA مال ٹاؤن تھے فیاض صاحب. CIA مال ٹاؤن اندر آفس میں نہیں ان کو بلایا انہوں نے, باہر گاڑی اس نے کھڑی کی. وہ نکل کے باہر آئے مال ٹاؤن CIA سے اور آ کے باہر گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے. وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک
بڑی ہلا دینے والی خبر دی کیا کہتے ہیں؟ ٹیپو سے متعلق. تو وہاں پہ وہ اس کو میرے دوست کو پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی گل ہوئی ہے کوئی کسی قسم دی تو گیا عثمان بٹ دے نال اڈے تے. اس نے وہ والی بات تو نہیں بتائی مدر صاحب والی, لیکن اس نے یہ ان کو ضرور کہا وہاں پہ کہ ہاں کچھ گلاں کوئی کام کہہ رہے سن, وہ واسطے اسی 2-3 دفعہ گئے ہیں اڈے تے. انہوں نے فیاض صاحب نے اسی وقت ان کو میرے دوست کو میرا پوچھا کہ عثمان بٹ کتنے پہ. وہ حیران ہوا, ان کے تانوں کی کام ہے تسی کیوں پوچھ رہے ہو. انہوں نے پہلے نہ بات نہیں بتائی اس کو. فیاض صاحب نے میرے دوست کو کہا کہ انہوں نہ رابطے چ لیا تے رابطے چ رکھ انہوں, میں تن نکلنا وا دفتر تو نہ دوبارہ تین فون کراں گا تے میرے نال ملاقات کریں, پھر میں تن ساری گل دسنا وا. یہ اتنی بات ان کی ہوتی ہے تو یہ اندر چلے جاتے ہیں, اور میرا دوست مجھے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو پوچھتا ہوں کہ کدھر ہیں, وہ کہتا ہے میں سی آئی مارڈ ہوں کہ باہر ہوں. فیاض صاحب نے تہاڈا پوچھیا ہے. میں ہنستا ہوں زور سے, میرا نا کہکا نکلتا ہے میرا. میں کہا اچھا میرا پوچھیا ہے, کہتے ہنسے کیوں. میں کہا یہ اس کا جو ہم 2 دن پہلے جو ہم نے نہیں کیا نا, یہ کڑی ہے جو اب فیاض صاحب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. رات کو دوبارہ ان کی ملاقات ہوتی ہے, دوست میرا واپس گھر آتا ہے تو وہ مجھے پھر جو بات بتاتا ہے نا, تو میں اس کیونکہ جو انداز جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا, ان کو سن کے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ٹیپو کے ہی الفاظ ہیں. الفاظ کیا تھے؟ اس میں فیاض صاحب کو بلایا جاتا ہے, فیاض صاحب اس کی طرف جاتے نہیں تھے, یعنی کہ تعلق نہیں تھا. ان کو بڑا فورس کر کے بلایا جاتا ہے ٹیپو کی طرف سے اڈے پہ, اور وہاں بلا کے تو اپنے بیٹے کو چھوٹے جو اب جوید بٹ صاحب کے قتل میں ملزم ہے, فتح, اس وقت چھوٹا سا تھا, اتنا سا تھا بالکل, اس کو بلایا جاتا ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ٹیپو قسم کھاتا ہے فیاض صاحب کو سامنے بٹھا کے کہ یار میرا بیٹا ہے تو میرا سب تو لاڈلا بیٹا ہے, مینوں سب تو زیادہ پیار ہے جہدے نال اپنے بچے ہیں. وہ فتح ہی تھا جسے ٹیپو کو بہت زیادہ پیار تھا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ میں ساری زندگی تیرے گھر دا پانی بھراں گا, اے میرا ہاتھ میرے بیٹے دے سر تے وے, 2 بندے اے 2 کام میرے کر دے. کام کیا تھے؟ ایک میرا مرڈر کر دے پولیس مقابلہ, اور ایک خالد چٹے کا. اب اس کا تو ہمارے ساتھ ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا. خالد چٹے کا وہ ایک علیحدہ اشتہاری تھا وہ کوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوان عدل میں مبین ہاں بٹ ہاں کو ہاں ہاں جو ہاں بھیجا تھا وہ اس ہاں نے. ہاں, یہ دو الفاظ یہ 2 بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو فیاض صاحب آگے سے پوچھتے ہیں کہ کتنے وے عثمان. ٹیپو کہنا میں آپ تن دینا وا, ہاتھ پیر بن کے تن دے دیاں گا. تو اب سی آئی اے ہے, ان کو تو بات پتہ چل جائے, وہ تو بات کے دادے پر دادے کے تک جاتے ہیں. یہ جب بات کہی گئی وہاں پہ اس قدر سیریس ہو کے, اتنے کنسرن کے ساتھ کہ بیٹے کو بلا کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم, کیونکہ اس کو یقین دلانا ضروری تھا فیاض صاحب کو, کیونکہ فیاض صاحب دوسری طرف کے تعلق میں تھے, تو ان کو اس بات پہ اعتبار ان کا جو تھا نا لینے کے لیے, ٹیپو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں ساری زندگی اس گال تو پھراں گا نہیں, اے قسم کھا رہے ہیں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے, ساری زندگی تیرے گھر دا پانی بھراں گا, عثمان بٹ نو مار دے, دینا بھی میں آپ ہاں, ہاتھ پیر بن کے تن دے دیاں گا, یہ مقابلہ کر. اب آپ کے پولیس مقابلے کا پلان ہو گیا, لیکن آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس مقابلے سے بچ کیسے گئے؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ پاک ایک پلان ہم بناتے ہیں, ایک پلان اوپر ہے بنا ہوا جو ایگزیکیوٹ وہی ہونا ہے. مجھے اس وقت تک اگر میرے پاس یہ انفارمیشن نہ آتی, اگر میرے دوست کا تعلق سی آئی اے اس طرح نہ ہوتا, ایک آفیسر اس میں سچ پہ چلنے کا فیصلہ نہ کرتا, اس چیز کو اوریجنل ریالٹی اس میں کیا ہے,
اس چیز کو خریدنے نہ چلتے تو شاید میں شاید نہیں یقیناً میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. تو جب اس کے بعد شارٹلی جب رات کو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے میرے دوست کے ساتھ فیاض صاحب کی, تو فیاض صاحب اس کو ساری سٹوری سناتے ہیں کہ مجھے ٹیپو نے 2 دن سے کال کر رہا تھا ایک دوست کو, پھر ایک آفیسر دوست تھا اس کو اس نے ٹیپو نے بیچ میں رابطے کے لیے ایک وایا بنایا, اور ان کے تھرو اس نے فیاض صاحب کو زور دیا کہ میرے سے آ کے ملاقات کریں اڈے پہ اس کے گھر. جب یہ بات ہوتی ہے نا تو ساری سی آئی اے جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ عثمان بٹ میں کوئی ایسی بات ہے, کچھ ایسا راز ہے جس کا اس کو ڈر ہے کہ یہ اس حد تک سیریس ہو کے اس حد تک آ رہا ہے کہ اس کو میں خود باندھ کے ہاتھ پیر دیتا ہوں, اس کا پولیس مقابلہ کرو. سارے مجھے پھر اس دن سے نا میرے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں مجھے پکڑنے کے لیے. حالانکہ کوئی میرے اوپر کوئی مرڈر نہیں تھا, کوئی میرا یعنی کہ ایسا معاملہ نہیں تھا, لیکن مجھے سی آئی اے کا یہ اس وقت ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹے پولیس ملازم سے لے کر بڑے اعلیٰ افسر تک ان کے پاس دن رات ایک ہی کام تھا, قابو کرنا آپ کو. ہاں ٹیپو سے نہیں, جیسے وہ دے رہا ہے مجھے ہاتھ پیر باندھ کے اس طرح نہیں لینا, انویسٹیگیشن کے لیے قابو کرنا. مجھے باہر سے سی آئی اے نے خود پکڑنا ہے. میرا دوست آ کے مجھے یہ بات بتاتا ہے ساری, تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں دیتا, لیکن کیونکہ ایک ایج چھوٹی ایج تھی, کچھ تھوڑا سا دل میں ڈر بھی آیا کہ یار یہ کہاں پھنس گئے ہیں, ہم تو دوستی کے لیے چلے تھے, دوست کے لیے جان دینے چلے تھے, یہ ایک دم کیا ہو گیا ہے. کیونکہ سمجھ نہیں آئی نا کہ ایک چیز اس طرح پلان ہو رہی ہے, کچھ پلاننگیں چل رہی ہیں اپنے مخالفوں کو اس میں قابو کرنے کے لیے, یا ان کو جو ہے کسی طرح کسی شکنجے میں لانے کے لیے پلاننگیں ہو رہی ہیں, کچھ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پلان. تو اچانک اس میں ایک پولیس آفیسر کی انٹری ہوتی ہے, اس کو مارنے کا کہا جاتا ہے. سمجھ یہ نہیں آتی کہ فورس کے ایک آفیسر کو کیوں مارنے کا کہا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اچانک پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو مجھے خود, کیونکہ جہاں میں رہ رہا ہوں, جہاں میں جا رہا ہوں, جہاں سے میں آ رہا ہوں, وہ سب کیونکہ ایک گھر تھا, سمجھا ہوا تھا اس کو اپنا, اور ہر چیز کا پتہ تھا ان کو. جب سی آئی اے آپ کے پیچھے لگتی ہے, آپ کو پکڑنا چاہتی ہے, تو اس وقت سے ٹیپو سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی دوبارہ؟ ہاں نارمل تھا آپ کے ساتھ؟ نارمل, بالکل نارمل. اس نے کچھ شو نہیں کیا. ہاں یہ فرق ضرور پڑا تھا کہ اب کوئی بات نہیں ہوتی تھی کسی بھی قسم کی. آپ نے ذکر کیا کہ سی آئی اے آپ کے پیچھے ہے؟ نہیں, میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے ذکر کیا پولے گاڑی کے ساتھ. اچھا, جو دبئی آپ کے ساتھ گیا تھا. ہاں, کیونکہ اصل میں ہمارا تعلق جو تھا نا وہ پولے گاڑی کے تھرو تھا. تعلق ہمیں اڈے پہ بلانے والا, ٹیپو کے ساتھ ملانے والا وہ پولا گاڑی ہی تھا. میں نے پولے گاڑی سے یہ بات کہی کہ یار اس طرح ہوا ہے اور یہ بات آئی ہے. پولے گاڑی کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹیپو کیا کروانا چاہ رہا تھا, جس کے نہ کرنے کی وجہ سے آگے سے یہ پلان کیا گیا. تو میں نے پولے کو میں نے یہ ساری بات بتائی کہ اس طرح کہا گیا ہے اور مجھے باندھ کے دینے کی بات ہوئی ہے. تو یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, میں نے تو بھائی بڑا سمجھا ہے اور پیار کیا اور دل سے کیا پیار اس کے ساتھ. یہ کہاں پھنس گیا, اب یہ کیا ہوگا. بولے کہ مجھے الفاظ سے کہ یار تو نا بالکل سائڈ تے ہو جا, تو دبئی چلا جا, یا تو ایتھے بالکل سائڈ تے ہو جا, یہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. عمر چھوٹی تھی, ذرا ذہن میں ڈر خوف نام کی چیز کم ہی آتی تھی. تو میں بھی ذرا تھوڑا سا نا اس بات پہ ہائپر ہو گیا بات کرتے ہوئے پولے کے ساتھ. تو میں نے بھی آگے سے ذرا ڈائریکٹ ڈلک مار دیے کچھ, جیسے انسان غصے میں بول جاتا ہے کہ یار جے یہ مگر لگ کے یہ دنیا مارن ٹرنے ہیں نا, ٹر سکنے ہیں تو یہ بھی مار سکنے ہیں, کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے. یہ بھی ہو جائے گا پھر جی ایسا حد تک تکر آئے گا. وہ ایسی کو باتیں پھر وہ انسان کرتا ہے, غصے میں کر دیتا ہے. میں نے بھی کر دیں, لیکن اس کے بعد نہ پھر وہ ایک شروع ہو جاتی ہے دن رات کی ایک, جہاں میرے گھر کی ریکیاں شروع ہو جاتی ہیں سول کپڑوں میں سی آئی اے کی,
مجھے میں گھر جاتا ہوں تو والدہ والد صاحب بھائی چھوٹے بڑے سارے مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تو سائڈ پہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان نون بندے آ کے گھر کی بیل دیتے ہیں، ان لوگوں کا پوچھتے ہیں جن کا جو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس والے ہیں. پھر اس طرح کا یعنی کہ شروع ہو گیا گھر کے باہر اس طرح ہونا. میں نے پھر اس وقت فی الوقت اس وقت اپنے آپ کو سیف کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ اس کا نام بھی میں لے لوں گا، میرے ساتھ وہ سی آئی مالٹون بھی تھا. وہ جب ٹیپو کو گھر سے اریسٹ کیا گیا تھا سی آئی کی طرف سے، تب بھی وہ میرے ساتھ تھا. اس کے ساتھ نا میرا اختلاف ہو جاتے ہیں کسی بات پہ، ہمارا آپس میں دوستوں میں ہو جاتی ہے کوئی چپکلیش چھوٹی موٹی چلتی ہیں. اس کے ساتھ میری کچھ ذرا زیادہ ہو گئی تھوڑی سی. تھا وہ میرا دوست اور بڑا کلوز دوست تھا، ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں نکلتا، ایسی دوستی تھی ہماری. اس کے ساتھ میری کو انبن ہو جاتی ہے تو اس کے گھر پہ نا اچانک گولی چل جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ گولی میں چلا کے فائرنگ میں کر کے گیا ہوں. وہ کرتا ہے فون پولے گاڑی کو. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا چل رہا ہے نیچے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے. میری جو یہ پولیس آفیسر والی بات، یہ سب اس کے علم میں کچھ بھی نہیں تھا. اس کے گھر فائرنگ ہوتی ہے، وہ کرتا ہے پولے گاڑی کو فون. پولا گاڑی کو وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یار دیکھو عثمان میرے گھر فائرنگ کر گیا. پولا کہتا ہے کی ہوا ہے. میں نے بعد میں ریکارڈنگ سنی نا، اس لیے آپ کو میں ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں. پولا کہتا کی ہوا ہے. کہتا یار اس طرح گل ہوئی سی تو کل وہ میری گرمی سردی بھی ہو گئی، لیکن ایسا حد تک نہیں سی گی کہ یہ حرکت کردا تو دیکھو ہے کی حرکت کر گیا. اس نے اپنی طرف سے یہی گرا کیا نا کہ پولا گاڑی بڑے بھائیوں جیسا ہے. تو اس نے میری شکایت لگائی. تو بھولا اس کو کہتا ہے کہ تو صبر کر، تین 5 منٹ بعد نہ ایک فون آتا ہے، تو فون بند کر. وہ فون بند کر دیتا ہے. 5 منٹ بعد اس کو ٹیپو کا فون جاتا ہے. ٹیپو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے عثمان کے ساتھ میری یہ ہوئی ہے بات، تو وہ کار میرے گولی چلا گیا ہے. ٹیپو اس کو اگلی بات جو اگلا کویشچن کرتا ہے وہ اس کو کرتا ہے کہ عثمان تیرے رابطے چ کہ کل تو گل ہو رہی ہے میری اس طرح ہے گل سی میرے نال ایویں ذرا منہ ماری ہو گئی وہ، لیکن یہو جی گل نہیں کہ اے حرکت کر دینا. میں حیران ہاں کی کر گیا. یہ الفاظ تھے اس کے میرے دوست کے. تو وہ ٹیپو اس کو بولتا ہے کہ تو گھر آ میرے کو. یہ اس کے پاس اڈے پہ پہنچ جاتا ہے. ٹیپو اس کو دو ٹوک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے سیدھا اسٹریٹ اس کو کہ یار تیرے قابو آندا ہے. اب وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دم پریشان ہو گیا. اب کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیچھے کو اتنے 8-10 دن سے کیا کھیل چل رہی ہے. اس نے کہا ہاں جی قابو کی مطلب تن پتا نہیں بھرا ہے تیرے گھر فائرنگ تے کر گیا. وہ کیا آئے گا قابو تیرے؟ کہندا ہاں جی. پھر اس کو پوچھتا ہے کہ میرے بھائیوں کا، جو میرا بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، اس وقت اس نے یہ 2 بھائی میرے دیکھے ہوئے تھے، میرے دونوں بھائیوں کا پوچھتا ہے. وہ اس نے بتایا میرے دوست نے کہ وہ پڑھدا پیا والے. اس نے اس کو کہا کہ مجھے ان دونوں کی نا اس کے بھائیوں کی ٹائمنگ دے اور جگہ دے اور بتا، تجھے سارا پتہ ہے، تو وہاں پہ بھی رہتا بھی ہے. اور اس نے آگے سے پوچھا کہ ہویا کہ یہ بھائی خیر ہے نا. ٹیپو نے آگے سے اس کو بولتا ہے کہ عثمان تیرے قابو آئیے گا نا. یہ دوست میرا بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ بھی میرے سے تقریباً 7-8 سال 10 سال بڑا ہی ہے. آج بھی دوست ہے؟ ہاں آج بھی اچھا. دوست ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آتے ہوئے بات ہوئی ہے اس سے. اس کو اس نے اسٹریٹ پھر کہا ہے کہ ان تو قابو کر جی تیرے قابو آندا ہے. تے میں دس جی تیرے قابو آندا ہے تین جو تو کہنا نا تین میں ایزی کرا دینا وا. اس نے اس وقت اس سے ٹیپو سے کہا کہ مجھے کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں نے کہیں پہ ضرورت ہے میری وہاں پہ مجھے چاہیے. اس نے اسی وقت اس کو 2 لاکھ روپے کیش
گھر سے نیچے سے منگوا کے کیش اسی وقت 2 لاکھ روپیہ دیا، اور پھر اس نے کہا مجھے رائفل بھی دیں ایک، اس نے کلیشن منگوا کے دی اگلے دن اس کو۔ مطلب آپ کی سپاری جو ہے وہ ہاں 3 لاکھ جی، میں پکی ہوگی؟ ہاں جی۔ وہاں سے نکلتا ہے میرا دوست، اور پہلا فون ابھی وہ مجھے خود کہتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اڈے تو باہر نکل رہی کہ حاجی کتنے میں، یہ ہمارا آپس میں ایک ہوتا تھا بات کرنے کا سٹائل کہ حاجی کتنے میں، میں خیر اتنے کی کرن گیا ہے، تو جو کر کے گیا ہے تو میں اتنے نہیں سی آنا۔ میں حیران ہو گیا، میں کی کر کے گیا میں؟ کہنا تین نہیں پتا؟ میں کی نہیں مین پتا؟ کہنا میرے گھر گولی کون چلا کے گیا ہے؟ میں حیران ہو گیا، میں کہا تیرے گھر گولی کن نے چلاتی، کس نے فائرنگ کر دی تیرے گھر؟ کہندا حاجی یہ کام ہویا یہ رات دا ہویا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں؟ میں تے سمجھ تو کیتا ہے۔ میں کہ یار تو پاگل ہے، ہمارا بہت زیادہ پیار گھروں میں ایک دوسرے کے آنا جانا، پرانے یار دوست اچھے پیارے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہر جگہ پہ۔ میں کو تو پاگل ہو گیا ہے، میں گولی تیرے گھر کیوں چلا کے جانی ہے؟ کہندا یار کل اے ہویا ہے تے اگلی گل میں تن گھر جا کے دوبارہ فون کرنا وا، فی الحال تو جتھے گیا نا اتھے اندر کدھرے وڑ جا، ہنس کے مجھے کہہ رہا ہے۔ میں کہا اچھا تو گھر پہنچ میں فون کر۔ اب مجھے نا ٹینشن لگ گئی، اب میں اس کے گھر پہنچتے تک میں نے اس کو 2-3 فون کر دیے، وہ گھر پہنچتا ہے، مجھے گھر پہنچ کے وہ مجھے پھر یہ ساری سٹوری بتاتا ہے، پھر مجھے وہ ریکارڈنگ سناتا ہے جو اس نے، کیونکہ اس کو بڑا شوق تھا اس تب نا سافٹ ویئر ہوتے تھے موبائلوں میں باقاعدہ، ہال روڈ سے وہ جا کے نا سافٹ ویئر کروانا پڑتا تھا آٹو کار ریکارڈر کا، تو وہ کر رکھتا تھا ریکارڈنگس وغیرہ۔ اس نے مجھے ریکارڈنگ سنائی دونوں، بھولے والی بھی اور ٹیپ والی بھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ تیرے پراواں دے بھی مگر اے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ مجھے پوچھے کہ کی وجہ ہویا کی ہے؟ میں نے کسی گل کا نہیں، تو تے کوئی گل بھی نہیں دسی۔ میں کہ یار میں کافی دنوں تو نا یہاں تو ہٹیا ہوں۔ وہ مجھے فون پہ اس کو ہوئی کہ یار کیا بنا ہے، کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہ مجھے پوچھا اس نے، میں نے اس کو میں کہا یار میں تجھے بتاؤں گا ذرا ابھی نا، کوئی ایسا نہیں ہے مول، میں کہا بیٹھ کے ساری بات کریں گے۔ مجھے آگے سے وہ پھر وہ بھی پریشان ہوا ہوا تھا اس وقت کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار اپنے بھراواں نوں سیف کر، ہوں سیریس گل ہے، دے لے پیسے۔ میں کہا چل لاکھ روپے میں نے کرنا، من ضرورت ہے، میں کہا پیسہ کول کوئی نہیں گا، ہاں یہ اوریجنل آپ کو جو ہے اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ آگے سے ہسیا، کہندا ہے تو پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں اگے کی بننا کی نہیں، ہوں میں دا کی کراں۔ وہ ہم آپس میں پھر ہنسنے بھی لگ پڑے۔ پیسے بھجوائے اس نے؟ نہیں، وہ واپس بھجوائے اچھا، ٹیپو کو۔ منع کر دیا کہ میں نہیں ہاں مانوں گا؟ ہاں، جو موقع پہ ہوا اس وقت وہ ذرا اس کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ کیونکہ اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ جو 8-10 دن سے چل رہی تھی نا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے پیچھے سے۔ اچھا، یہ آپ کی لائف کے اندر جو معاملات چلنا سٹارٹ ہو گئے، سی آئی اے آپ کے پیچھے ہے، آپ کے دوست کو آپ کی سپاری مل گئی، دوست نے آپ کی سپاری واپس بھی کر دی، زندگی نارملائز کیسے ہوئی؟ زندگی کو اس کے بعد نارمل ہوتے کافی عرصے لگ گئے، کافی سال لگ گئے۔ کیا کچھ فیس کیا؟ اس کے بعد جب میں گرفتاری دیتا ہوں سی آئی ماڈل ٹاؤن میں اپنی، اور یہ خود کا فیصلہ تھا؟ خود کا فیصلہ فیملی تھا۔ نے کہا کہ ہاں، بس؟ میری فیملی، میرے والد صاحب، میری والدہ، میرا بڑا بھائی، میری یہ ہماری آپس کی پھر جو بات، میری فیملی نے جو مجھے کہا کہ سرنڈر کرو، پھر آپ پیش ہو، اور گرفتاری دو۔ جب آپ پیش ہوئے اس ٹائم پہ آپ پہ کون کون سے مقدمات تھے؟ 1-2 وقوعے کیے ہوئے تھے، وہ ٹیپو کے کہے پہ کیے ہوئے تھے، اور ان کی ایف آئی آر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر آپ نے وہاں پر ہاں مان گئے؟ ہاں، آپ نے وہ میں نے سارے وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے، انکشافات کیے، قبول کر لیا آپ نے؟ قبول کیا ہر چیز کو۔ اس میں پھر ٹیپو کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کس چیز پر؟ یہ سازش پہ؟ ہاں نہیں، وہ جو اس نے وقوعے کروائے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں 2 ایف آئی آر نکلی تھیں، 324 کی، ہاف مرڈر کی، تو اس میں یہ اریسٹ ہوا، آمنے سامنے پھر بیٹھے، یہ سب باتیں پھر آمنے سامنے ہوئیں وہاں سی آئی اے میں۔ مظہر اقبال صاحب کو بلایا گیا، اچھا، ٹھیک ہے، مظہر اقبال صاحب کو میرے سامنے بٹھایا گیا۔ مظہر اقبال صاحب یہ بات نہیں مان رہے تھے۔ مطلب آپ کے سامنے بٹھایا گیا مظہر ہاں اقبال صاحب کو، اور ان کو آپ نے بتایا کہ ٹیپو نے آپ کی سپاری مجھے دی؟ ہاں، مظہر صاحب نے اس بات پہ ٹوٹلی انکار کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بڑا تعلق ہے ٹیپو کے ساتھ۔
تو مجھے پوچھا جب جاتا ہے مظہر صاحب کی طرف سے، جب مظہر صاحب آ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں مجھے کہ کی ہویا سی, کی گل ہوئی سی. میں کہا جی اے گل ہوئی سی. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਡਾਲਾ. اب وہ حقیقت تھی. جب مظہر صاحب کو یہ بات اتنی کہی تو مظہر صاحب نا خاموش ہو گئے ہیں. میں نے یہ بات کر کے میں بھی خاموش ہوا ہوں. تو مجھے مظہر صاحب نے کہا کہ ہاں ਅੱਗੇ ਦੱਸ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੂਟ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ علیحدہ ہو گئے ہیں. اب یہ باتیں سچ تھیں. جو جتنی باتیں میں کر رہا تھا یہ سب ہوئی ہوئی تھیں اور اس کا گواہ بھی تھے ساتھ. مظہر صاحب نے اس بات کو پتہ نہیں کیسے لیا کیسے نہیں یہ اب میں نہیں جانتا, لیکن ورک صاحب نے, عمر ورک صاحب نے مظہر صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ مظہر صاحب اے تسی گل نہیں کرنی ٹیپو دے نال, ਇਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਤਾਰਾ میں ਕੱਢਾਂਗਾ. یہ ریئیکشن تھا عمر ورک صاحب کا اس وقت. اس کے بعد پھر میں بھی چلان ہوتا ہوں, میں بھی جیل چلا جاتا ہوں, میں کچھ سال بعد آتا ہوں, باہر آتا ہوں, پھر ایک نارمل لائف کی طرف ہونا چاہتا ہوں. تو میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے پھر. کس کی طرف سے؟ اوبیسلی ٹیپو کی طرف سے, کیونکہ میرا اور لاہور میں کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ کوئی ایسا کوئی لیٹیگیشن نہیں تھی. یار دوست تھے, اچھا, دشمن آپ کے نہیں تھے. کہنے پہ اس ٹائم پہ ٹیپو ٹرکا والا بھی گرفتار ہوا, ہاں آپ 1 سال کے لیے جیل میں چلے گئے, جو آپ نے کیا اس کی سزا میں. ٹیپو باہر آ گیا, ٹیپو کو سزا نہیں ہوئی؟ ٹیپو باہر آ گیا تھا کیونکہ وہ ایک ہی کیس میں چلان ہوا تھا, اچھا, جس کی ایف آئی آر نکلی تھی. اور اس کو اس میں جو مدعی تھے, کیونکہ یہ مدعیوں کو بٹھانا, ان کو پوچھ کرنے کی بڑا ہی ان کو ہنر فن آتا ہے ان کو. انہوں نے اسی دن نہیں بیان کروا لیے تھے اپنا, اور یہ جیل بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ پر حملہ ہوتا ہے, حملہ آپ کے مطابق جو ہے وہ ٹرکا والا کی طرف سے ہوتا ہے, بچ جاتے ہیں حملے میں؟ میں بچ جاتا ہوں, اور دوست تھا ساتھ ایک, وہ مرڈر ہو جاتا ہے. میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے, میں ایف آئی آر کرواتا ہوں. اس میں یہ بے گناہ ہو کے اس کا رخ میری طرف موڑتے ہیں. پلس اس کے بعد میرے بھائیوں کے اوپر, جنہوں نے کبھی تھانے کا بھی منہ نہیں دیکھا ہوگا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, ساری زندگی میں میرے خیال سے ان کے اوپر کسی نے گالی دینے کا بھی کوئی الزام نہیں لگایا ہوگا کہ اس بندے نے مجھے گالی دی ہے. حافظ قرآن تھے, ایجڈ تھے, ان کے اوپر بھی پرچے. آپ کے بھائی قتل بھی ہوتے ہیں؟ وہ میرا بھائی 2010 میں جا کے قتل ہوتا ہے, ٹیپو کے قتل ہونے کے 6-7 ماہ بعد. جس بھائی کا اس نے تھڑا مانگا تھا تب بھی میرے دوست سے, وہ بھائی میرا وہ مرڈر ہوتا ہے ٹیپو کے مرڈر سے 6 سے 7 ماہ بعد. ایف آئی آر کس پہ ہوتی ہے اس کی؟ اس کی ایف آئی آر ہمارے لوکل وہاں اسلام پورے کے میں جہاں کا میں رہائشی ہوں, وہاں پہ جن لڑکوں نے جو لڑکے کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ہوتی ہے. اور پیچھے کون تھا, موٹیو کیا تھا, یا آپ کی جو دشمنداری ایک چل رہی تھی اس سے لینا دینا تو کوئی نہیں تھا؟ اسٹیٹ اسی چیز کا سیکوینس تھا وہ. اس میں جو ہمارے اسلام پورے کا ایک نام تھا, کافی فیمس نام تھا, کالا دائی والا, اس کا تعلق تھا ٹیپو کے ساتھ بہت کلوز. ہم نے خود اس کو ٹیپو کے ڈیرے پہ گھر میں آتے جاتے دیکھا ہوا تھا. اس کے بعد کالے دائی والے پہ اٹیک ہو جاتا ہے 2010 میں. اچھا, جب ٹیپو پر ہوتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں؟ اس کے بعد. اچھا, 1-1.5 ماہ بعد. ہاں, ٹیپو کے مرڈر کے 1.5 ماہ بعد. اب وہ اٹیک بھی میرا نہیں تھا, لیکن آپ پر پڑتا ہے, لیکن وہ نامینیٹ ایف آئی آر میرے اوپر ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹیپو چلا جاتا ہے دنیا سے. پھر پیچھے ہیڈ ہوتا ہے اس گھر کا بچو,
بچو پلوان. اب سیم جو چیز ٹیپو چلا رہا تھا وہ اب بچو چلانے لگ پڑتا ہے. اب وہی میٹنگز وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور بچو اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہی ٹیمیں چلتی ہیں, میرا بھائی مرڈر کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایف آئی آر نہیں میں ان پہ کرواتا. وہ ایف آئی آر میں کروا چکا ہوتا ہوں کالے دائی والے پہ, میں اس حد تک ہی رہتا ہوں کیونکہ ٹیپو مرڈر ہو چکا ہوا تھا اور بلاج اس وقت دبئی تھا, پاکستان نہیں تھا. ابھی آئے نہیں تھے یہ اپنے باپ کے مرڈر کے بعد نا, یہ بھی پاکستان نہیں آئے تھے تب. اس وجہ سے وجہ یہ بنی کہ میری سوچ میں آیا کہ یار شاید نہ ہوں یہ جو پیچھے ہیں اب بچو وغیرہ, لیکن میری سوچ غلط تھی, وہ نکلی بعد میں. پھر اس کے بعد بڑا کچھ پھر انہوں نے کیا, پھر میرے اوپر جھوٹے پرچے, بھائی بھی مرڈر ہو چکا ہوا تھا, پھر دوست مرڈر ہوا ایک, وہ اس کے بعد پھر اور مزید میرے اوپر بے انتہا پرچے. معاملات ٹھیک کب ہوئے؟ معاملات پھر جا کے 2017 میں جو ہے نا وہ تب جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری 2001 سے اور جا کے اینڈ ہوتی ہے 2017 میں. اچھا, آج کے دن پہ آپ پر جتنی ایف آئی آرز ہوئی, جتنے بھی مقدمات ہوئے, سب سے کلیئر ہیں, سب سے بڑی ہیں؟ الحمدللہ. جو بھی انہوں نے میرے اوپر کروایا, جتنی بھی ایف آئی آرز کروائیں, جتنے بھی ہم نے ٹیپو کے ساتھ رہتے ہوئے کیا, ان سب سے اللہ پاک نے بری کیا. افسوس نہیں ہوتا کہ بدماشی کی لائن میں آئے, کیا کچھ فیس کیا, بھائی مروا دیا, 10-15 سال برباد کر دیے؟ افسوس تو ہوتا ہے, دوست بھائی یاد بھی آتے ہیں. ایک وقت گزر گیا اس لڑائی میں, جو ایک پیار میں جس کے ساتھ چلنا شروع کیا, دوستی میں, پیار میں, آج سوچتے ہیں کہ جب پیچھے دیکھتے ہیں ایک وقت گزرا, کئی دوست گئے, بھائی گئے, کاروبار ختم, فنش, زیرو, نقصان پیسے کا, خاندان کا, اپنے وقت کا, سب کیا, سب ہوا, سب نقصان ہی ہوا. اور آج شکر ادا کرتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر طرف سے بچا کے سرخرو کر کے آج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام واقعات جو آپ نے بتائے, یہ آپ نے سی آئی اے میں بتائے ہوئے ہیں. مطلب آج جتنی بھی باتیں کریں, کیونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ آپ نے کی ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. مطلب اس میں سے کوئی بھی باتیں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہیں, ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں. جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سب کچھ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ ریکارڈ کھنگالنا شروع کرتے ہیں نا, 2006 کے سی آئی کے ریکارڈ میں آپ کو یہ سب باتیں لکھی ہوئی آپ کو مصر کے اندر آپ کو مل جائیں گی. آپ نے تمام واقعات بتائے, انکشافات کیے, لیکن آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ تیفی بٹ یا گوگی بٹ گروپ جو ہے اس کی طرف سے کسی پر حملہ ہوا ہو, کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. الزامات تو لگتے رہے ہیں لیکن آپ نے ذکر نہیں کیا. آپ کی نالج میں تو ہوگا, آپ تو بیٹھتے رہے ہیں اڈے پر. ایک کریکٹر ہوا ہے گوال منڈی کا, نوید لمبی والا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بقول ان کی ویڈیوز کے بچو صاحب کے کہ جی انہوں نے وہ بھی مارا, وہ بھی مروا دیا, وہ بھی مروا دیا, نوید لمبی والا بھی انہوں نے جناب مروا دیا, فلانا بھی مروا دیا. اب نوید لمبی والا جو ہے نا, اس کی سٹوری میری آنکھوں دیکھی ہے. اچھا, کیا ہوا تھا؟ میں تب وہاں پہ تھا اڈے پہ. وہ ایک کریکٹر تھا, ایک فلمی سا کریکٹر تھا, وہ ایک ٹاپ 10 میں تھا. ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی کوئی بات ہوئی ہے نا ادھر گوگی بٹ صاحب کے ساتھ, وہ تھا ایک ایسا کریکٹر کہ وہ کسی نے اس کو گالی نکالی ہے نا, یا اس کے بارے میں برا بولا ہے, تو اس نے نہ تو اس کو مروایا ہے نہ اس کو گولی ماری ہے نوید لمبی والے نے, لیکن اس نے حالہ لالا اتنی کہ ڈال دی ہے, بڑکیں اور ہوائی فائرنگ اور گالیاں اور رولا اتنا کہ ڈال دیا کہ پورا لاہور پریشان ہو گیا.
ابھی نہ وہ بندہ مرا ہے جس کے ساتھ نوید لمبی والے کی لڑائی ہوئی ہے، نہ اس کو گولی بجی ہے، نہ وہ زخمی ہوا ہے، لیکن نوید لمبی والے کا اتنا گرولا پڑا ہے کہ پورے لاہور میں ڈم 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 ہو گئی ہے۔ اب اس کو بنا کون رہا ہے؟ ٹیپو۔ تعلق میں وہ کس کے آیا ہے؟ ٹیپو کے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ہم اوپر ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیپو صاحب نا اکیلے، یہ ایک اوریجنل واقعہ ہے، یہ وہاں اڈے کا پرانا نیا جاننے والا گوال منڈی کا ہر بندہ جانتا ہے اس وقت اس واقعے کو۔ ٹیپو اکیلا ہونڈا 125 پہ بیٹھ کے نوید لمبی والے کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ تھا کافی لمبا نوید، ٹیپو کا قد ذرا نارمل تھا میری طرح کا۔ یہ اس کے نا ایسے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی گلی میں نا واک کرتا ہے ٹیپو۔ تو جب پتہ لگتا ہے ہم سارے وہاں پہ بھاگ کے پہنچتے ہیں، تو اس کو لے کے ٹیپو کو ہم واپس آتے ہیں۔ تو اگلے دن ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی اے کی کیتا جی اس طرح کلے کیوں گئے اسی ادھر؟ تو آگے سے نا ذرا ہائپر ہو کے نا جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ جو کہندے نے کہ پلان نکلدا نہیں ہے باہر، تے دیکھیا نہیں ہن سارے نے کہ کلا نکلیاں تے گیا بھی ہاں تے اتھے میں واک بھی کر کے آیا ہوں۔ اکثر یہ بات ہوتی جس دن یہ اس نے کام کیا ہے نا، ٹیپو صاحب نے اکیلے اس کے گھر چلے گئے ہیں، نوید لمبی والے کو ریکارڈ باقاعدہ پوری فائلوں میں ایک ریکارڈ بنا کے گوگی بھٹ صاحب کے پرچوں کا ایف آئی آرز کا یہ وہ سارا ریکارڈ بنا کے میں دیکھ کے آتا رہا ہوں اس کو لمبی والے کو اس کے گھر پہ ٹیپو کی طرف سے، یعنی کہ پورا اس کو نا چلاتا تھا، یہ چلا رہا تھا اس کو۔ جب یہ حرکت ہوتی ہے نا، یہ ٹیپو صاحب جاتے ہیں اس کی طرف، تو اس کے بعد نا میں یہ سوال کرتا ہوں ٹیپو سے ایک دن کہ بھائی نے تے صرف رولا پانا جی، ہو رہے نے کچھ نہیں کرنا، تسی کیوں یہ نال اس طرح کرتے پیو ایڈا؟ آگے سے ٹیپو صاحب کے الفاظ بلا گیا تھے، حاشا للہ یہ قرآن ایمانی بالکل سچ بات ہے، یہ حلف پورا حلف دے کے حلفین یہ بات کروں گا، یہ اس کے منہ کے ورڈز تھے ٹیپو کے کہ یار انہیں قتل ہونا ہے بٹاں دے ہتھوں، یہ لاش کیش کروانی ہے میں، جیسے نرگس کی کروانی چاہ رہے تھے، جیسے افضال گجر کی کروانے جا رہے تھے۔ قتل پھر کیسے ہوتا ہے؟ اس سے مرڈر ہو جاتا ہے ایک پولیس والے کا، کانسٹیبل کا۔ ٹیپو کو کوئی آفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ ہمیں دو آپ۔ اب آپ کا تو وہ تعلق والا تھا نا، آپ کا بنتا کیا تھا کہ آپ اس کا اگر آپ دیکھیں کہ یہ صحیح ہوا ہے، وہ بندہ موقع پہ تھا بھی یا نہیں تھا، یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا، آپ کا تعلق ہے تو آپ تو ایسی چیزوں میں جاؤ گے نا، اس کو سیو کرنے کی چیز میں جاؤ گے، بات میں جاؤ گے۔ تو مخالف وہ گوگی بھٹ صاحب کا تھا، مروانا تو ان کو چاہیے تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دوست ہیں کچھ، وہ ان کو کوئی فون آتا ہے، تو مجھے کہا جاتا ہے ٹیپو کی طرف سے کہ وہاں پہنچیں، وہ دوست کی طرف۔ میں وہاں پہنچتا ہوں تو ہم اکٹھے ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، 2 گاڑیوں میں، تو ہم آ جاتے ہیں لال پل مغل پورے۔ ایک دن پہلے کا یہ مرڈر ہو گیا ہوا ہے، پولیس ملازم جو تھا وہاں پہ پہلے آتا ہے ایک رکشہ آتا ہے، اس میں سے اترتا ہے ہیرا وٹا اور نوشی اس کا بھائی لمبی والے کا، نوید کا۔ یہ آ کے ایک گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک گاڑی میں پھر 5 منٹ 10 منٹ بعد ایک رکشہ آتا ہے، اس میں سے نوید اترتا ہے لمبی والا، چادر چودر اس نے لی ہوئی، جو اس کا سٹائل تھے، جو کلیشن اس نے چادر میں اپنے چھپائی ہوئی نوید نے۔ یہ آگے والی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، ہم پہنچتے ہیں سبزہ زار۔ وہاں پہ اب ساتھ کون ہے؟ سارے ٹیپو، اور ٹیپو کا فون آن ہے باقاعدہ، جب تک ہم وہاں پہنچے ہیں نوید سے بات ہو رہی ہے ٹیپو کی۔ ہم اس گھر میں جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، چائے آتی ہے۔ اب مجھے میرا دوست کہتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے کہ چائے نہیں پینی۔ ان 3 جنوں کے لیے بڑے مگے تیار ہوتے ہیں چائے کے۔ کچھ ملایا ہوتے اس میں؟ چائے پینے کے بعد کوئی بھی پیروں پہ نہیں کھڑا رہا، اور پھر ایک ٹیم آتی ہے سی آئی اے کی، جو ٹپیکل
ایک میں نام تو نہیں لوں گا، ان کے بڑے پرانے دوست ہیں ٹیپو کے، وہ ٹیم آتی ہے سی آئی اے کی اور نوید کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے وہ بھائی اور وہ ہیرا وٹا اس کا جو کزن تھا، اور شام تک وہ مرڈر ہو جاتا ہے. تو اس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کہاں ہیں؟ باقی یہ سچ ہے کہ نہیں یہ آپ کو آپ کے ذرائع بتا کنفرم کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جو ایک پوری لائف گزاری، میں جب تھا نا فرسٹ ایئر میں گیا کالج گیا، تو میرے ساتھ کے جو نئے نئے جوان ہوئے تھے بڑا شوق ہوتا تھا گینگسٹر بدماش ان کے ساتھ تعلق بنانے کا، یا یونین میں جانے کا، یا اس طرح کی بدماشی میں آنے کا، بدماشی کرنے کا. جیسے آپ کا ایک دور تھا، آپ کو بھی شوق تھا تو آپ یہ بدماشی والی اوبیسلی سائڈ پہ آئے. ظاہر ہے، ہاں. یہ اسٹوڈینٹس لائف میں یہ شوق آج ہوتا جو ہے. یہ شو دیکھ رہے ہیں، یہ شو کرنے کا پرپز بھی یہی تھا. مطلب کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں کہوں کہ یار میں نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو گلوریفائی کرنا ہے یا اس چیز پر زیادہ کوئی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو رپورٹ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ کبھی کسی ایسے بندے سے میری بات ہو جس نے عروج پہ یہ ساری چیزیں کی ہیں اور اس نے پھر ڈاؤن فال دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس نے کیا بھگتا ہے، اور دیکھنے والے سبق لیں اس سے کہ بھائی آج تو کر لو گے لیکن کل کو ایف آئی آر بھگتنا بڑا کام ہے. آپ کو اکیلے کو نہیں بھگتنا پڑتا، آپ کی پوری فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے. جو آج اگر شوقین تو بڑے ہیں، آج کے بھی بڑے شوقین ہیں، آج کل کے لڑکے بھی، شاید ہم بھی شوقین ہی تھے، اور پھر کچھ نیچر ایسی تھی کہ دوستوں کے پیچھے جان دینے والے تھے. بس اسی نیچر اور اسی شوق نے ہمیں اس چیز میں انٹر کیا، اور پھر ایک زندگی کا حصہ اس میں گزر گیا. اور نقصان کے علاوہ بھائی، دوست، پیسہ، وقت، ایج کا گولڈن ایرا سب ضائع ہوا، زندگی برباد ضائع ہو گئی. ہوئی. اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اسی طرح ہی آج اگر سوچتا ہوں نا اس وقت کو، اس دور کو، اس سٹارٹنگ کو، جب سے یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا تھا، تو آج تک جب اپنا مکمل اس کا میں کھنگالتا ہوں نا اس کو، تو سوائے نقصان کے اور بربادی کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دشمنیاں بھی پڑیں، دوست کم بنے، جو دوست بنے وہ بھی کسی مقصد کے لیے بنے، ان کے اندر بھی کوئی مقصد ہی رہا. کیونکہ پھر جب آپ اس فیلڈ میں، اس لائن میں آپ کیونکہ یہ چیز آپ کے شوق سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر بنتے بنتے آپ کی ایسی مجبوری بنتی ہے کہ آپ اپنے مکمل زور اور طاقت لگانے کے باوجود اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. پھر آپ آج بھی صلائیں بھی ہماری ہو گئی ہیں، اللہ پاک نے بڑی رحمت کی اپنی، ہر چیز سے نکل بھی گئے، لیکن آج جب سوچتے ہیں تو نہ وہ وقت سوچتے ہیں کہ دوبارہ آ سکتا ہے، نہ وہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ وہ ایج کا وہ حصہ دوبارہ مل سکتا ہے واپس. اور انسان اتنی دشمن داریوں کے بعد خود کو محفوظ بھی نہیں سمجھ سکتا. اوبیسلی یہ تو حقیقت بات ہے. آج بھی میں اپنے آپ کو آج بھی محفوظ نہیں سمجھتا، کیونکہ آج اگر یہاں بیٹھا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک لڑائی کا ہی حصہ ہے، کیونکہ میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ میں جھوٹے پرچے کرواتا رہا ہوں. تو جتنا میں نے جھوٹا پرچہ بھگتا ہے شاید ہی کسی نے بھگتا ہو. انبار ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہیں، لیکن کیا کریں. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، جو انکشافات کی ہیں، جو الزامات لگائے ہیں ٹرکا والا گروپ کی طرف، یا آپ نے فریقین میں سے جو نرگس صاحبہ ہیں، افضال گجر والی سائڈ ہے، یا عابد باکسر سائڈ، یا بٹ گروپ، آپ نے جو باتیں کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی موقف دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے. اور اگر وہ کوئی بات کریں گے تو پھر میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا کہ اس کا آپ جواب دیں، آپ نے اگر یہ بات کی ہے. میں حاضر ہوں، بالکل دوں گا. دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد کسی بھی کرمنل یا پھر کرائم کو گلوریفائی کرنا نہیں، بلکہ انجام بتانے. عثمان بٹ آپ نے دیکھا، بھائی کا قتل، دوست کا قتل، زندگی برباد. یہ سیکھنے والی چیز ہے. ایسی زندگی آپ کو اٹریکٹ تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کا انجام شاید آپ کو سونے نہیں دے گا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد.
اس پوڈ کاسٹ کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر کوئی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہ بچ جائے. اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں اس پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ یا ٹرکا والا گروپ کے یا عثمان بٹ کے یا تیفی بٹ گوگی بٹ سے ریلیٹڈ تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے پوڈ کاسٹ کا وہ پارٹ بنائیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم ان سے لیں.